آپ کی اولاد، کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی اولاد ہے؟ زارب نے زفری مسکراتے سوال کیا، جس پر وہ حیرت سے منہ کھول کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حیران تو سارے گاؤں والے بھی تھے کہ آخر یہ زارب شاہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ البتہ حیدر شاہ کے ساتھ وہ لڑکی اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب۔ اس میں ثبوت والی کون سی بات ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا ہی خون ہے۔ جس پر زارب مسکرایا۔ ہم پھر وہی سوال دہرائیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سائیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ میرا خون ہے، جس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ جلد بازی میں اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے بولا، لیکن بعد میں اپنے لفظوں کا ادرک ہوتے شرمندگی سے سر نظر جھکا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، آپ صرف اپنی بیوی کو جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے والے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں جانتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، یعنی الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقتاً ہے ہی نہیں، تو اللہ یعنی الزام لگانے والے پر تہمت لگانے والے، جھوٹے الزام منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، یعنی رک جائے اور اللہ سے توبہ کر لے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس آدمی کو اپنا آپ شرمندے کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم مانتے ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط تھا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کا غصہ اپنی بے قصور بیوی پر نکالیں، جو اصل میں گنہگار ہے۔ اسے سزا دینے کے بجائے اپنی پاکیزہ بیوی کے کردار پر کچرا اچھلائیں، کیونکہ ایسا کر کے آپ ان کے نہیں بلکہ اپنے خود پر کچرا اٹھائیں گے۔ وہ آپ کا لباس ہے، آپ کی عزت، آپ ہی کا وجود کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا محافظ بنا کے بھیجا، آپ ان کے صاحبان ہیں، اور اگر آپ ہی ان پر ظلم کرنا شروع کر دیں تو ان کی کیا زندگی رہ جائے گی۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے ایک پاک باز عورت پر جھوٹا الزام لگایا اور پھر توبہ نہ کی اور اس کے بعد وہ 100 سال تک بھی مسلح پر بیٹھا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمال کو بنا تولے ہی اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ معاف کر دیں سائیں، غلطی ہوگی۔ شرمندگی سے سر جھکا کر بولا، آپ کو معافی ہم سے نہیں بلکہ اپنی بیوی سے مانگنی چاہیے۔ جس پر اس نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو سر جھکائی کھڑی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر اس کے ساتھ سچ میں زیادتی کی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب زارب شاہ نے اسے پیار سے مخاطب کیا، بیٹا آپ کیا کہنا چاہو گی؟ انہیں معاف کر کے اپنے گھر جانا چاہو گی یا پھر طلاق لینا چاہو گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے؟ پر آپ پر کوئی بھی دباؤ نہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میرا صرف ایک سوال ہے سائیں، یہاں موجود سب مردوں سے، کہ ہر جرم کی سزا صرف ایک عورت کو ہی کیوں دی جاتی ہے؟ گناہ، چاہے گناہ کسی نے بھی کیا ہو، مجرم کوئی بھی ہو، کیا کسی کی بھائی کی بہن یا بیٹی ہو تو اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کی سزا ہمیشہ ان بے قصور بہنوں اور بیٹیوں کو بھگتنی پڑتی ہے؟ کیوں ہمیشہ عورت کے ہی وجود اور عزت کو پامال کیا جاتا ہے؟ آخر اصل گنہگار کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا ایک عورت ہونا بہت بڑا جرم ہے؟ کیوں ہمیشہ بیٹیاں ہی بے مول ہوتی ہیں، ہر عمل کی حوادہ ہوتی ہیں؟ آخر مرد کیوں نہیں؟ کیا عورت ذات کی کوئی عزت نہیں؟ مرد اس کی عزت نفس کو پیروں تلے روندتے ہوئے ایک بار نہیں سوچتا؟ کیونکہ ہمیشہ عورت سے ہی معافی کی توقع رکھی جاتی ہے؟ کیوں ہر بار ایک عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے؟ کیوں آخر ایک عورت ہی کیوں، مرد کو کیوں نہیں؟ اپنے گالوں میں بہتے ہوئے آنسوں کو سختی سے رگڑتے ہوئے سوال کیا تھا، جس کے نے وہاں موجود تمام مردوں کی زبانوں پر تالے لگائے تھے، جبکہ عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بے میل ہو کر زمین پر گرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی مٹی سے بنایا ہے کہ اپنے اندر تمام غم سمیٹ لینے کے باوجود بھی سامنے والے کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، جو ایک مرد کے اندر بالکل بھی نہیں۔ ایک عورت کا دل موم کی طرح ہوتا ہے جو جلد گھل جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مرد کا پتھر جیسا، جس کی گردانہ اور غرور کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں جو اسے جھکنے نہیں دیتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی کوئی عزت نہیں، وہ بے مول ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے، خداوند عالم عورتوں پر مردوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی محرم خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا دل شاداب کریں گے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ علیہ السلام سے شروع نہ کرتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹے نعمت اور بیٹی نیکی، اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتے ہیں جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں پھر بیٹی کی ذات بے مول کیسے ہوئی؟ رسان سے سمجھاتے ہوئے بولا، جس کے بعد کچھ پل کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ سائیں میں فی الحال ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے کچھ وقت چاہیے فیصلے کے لیے، لیکن پلیز ان سے کہیں کہ مجھے میرا بیٹا لوٹا دیں، بس اتنی سی التجا ہے۔ جس وقت زارب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، جیسے آپ کی مرضی، آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی، جس پر وہ پہلی بار مسکرائی، جس کے بعد زارب نے اپنے فیصلے سناتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا بولا، اور اس آدمی نے جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی بھی حامی بری تھی، اور ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں جو اصل گنہگار تھا اسے ڈھونڈ کر سزا دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، جبکہ اس کے فیصلے کو پورے گاؤں والے نے سراہا۔ حیدر شاہ اپنے پوتے کی سمجھداری پر اندر سے خوش تو تھے، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے ابرش کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس پر اسے آسانی سے معاف کرنے کا ادرک نہیں رکھتے تھے۔ کیا بتاؤں بڑی بیوی، کتنا پیارا فیصلہ کیا سردار نے، ایک عورت کی ذات کتنی مقدس ہوتی ہے یہ بتایا پنچایت میں، موجود سارے مردوں کی آنکھیں کھول دیجیے، اللہ تعالیٰ سردار سائیں نے لمبی عمر دے وے، اللہ تعالیٰ سردار سائیں کو لمبی عمر دے، ان کو سدا ہمارے سر پر سلامت رکھے رشیدہ، جس پر امن سائیں نے مسکراتے ہوئے دل سے امین کہا، جبکہ اس کے برعکس اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ابرش نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ یہ سب کچھ سن کر بھی وہ ایسے ہی بیٹھی جیسے کچھ سنا نہ ہو۔ زارب کے اس عمل پر اس نے اندر سے کوئی خوشی کا احساس نہیں جاگا تھا، بلکہ تو ایسی تھی جیسے موجود ہی نہ ہو، البتہ ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ضرور تھی، جو ان کی زندگی میں آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کیا ہوا ذرا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جہاں سرمینے جو باہر لان میں جھولے پہ بیٹھی خاموش نظروں سے سامنے لگے ہوئے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ زیوران اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے نرمی سے گویا، جس کے وہاں بیٹھنے میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی زیوران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ زیوران میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، التجائیہ بولی، اس کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت رو دے گی۔ آخر ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ صحیح، میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تو مجھے اگنور کر رہی ہوں، میں جہاں بھی آتا ہوں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہوں، اور مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ یا لگسی جواب میں سمجھا نہیں، کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی اذیت میں ہوں، اس دن جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا اس کا کسی کو پتہ چل گیا تو اندر سے گٹ رہی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ انہیں کتنا یقین تھا مجھ پر، لیکن وقتی جذبات کے گروہ میں بے کر میں نے ان کا مان توڑ دیا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے وجود سے، گھن آ رہی ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ خبردار تم نے اپنے منہ سے ایک اور لفظ نکالا تو تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو، میری محبت کو گالی دے رہی ہو تم، جس پر میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس کی بات درمیان میں کاٹ دو ہیجانی انداز میں چیختے ہوئے بولا، جس پر وہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے شروع کر دی۔ زیوران نے اپنی مٹھیوں بیچ کے غصے کو کنٹرول کرتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جو رو رو کے خود کو جان تو ہلکان کر ہی رہی تھی، ساتھ اس کے دل کو بھی سولی پر لٹکا رہی تھی۔ گہرا سانس کھینچ کر آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے گرد اپنی محبت کا اظہار کھینچا۔ رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں شادی سے پہلے یہ سب معیوب لگتا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری محبت ہو، میری عزت، مجھے میری زندگی سے بڑھ کر عزیز ہو۔ اس کا سرخ نیم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر محبت سے گویا ہوا، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا، روتے ہوئے بولی، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، میں بہت جلد بابا اور دادا سائیں سے بات کر کے رخصتی کروا لوں گا۔ تم رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تجھے محتاط کرتا ہوں، میں تیری جان لے لوں گا اگر ان اپنی جیل آنکھوں کو پر نیم کیا تو نے۔ اس کی نیم آنکھوں کو نرمی سے بار بار چومتے گبرود سے بولا، جس پر یکدم زرمینے کو اپنے روح میں سکون اٹھا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اتنے دیر سے جو دل میں پر بوجھ تھا وہ ہٹ گیا، اور اس کے گرد نازک ہاتھوں کی گرفت مزدور کرتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر نرمی سے مسکرائی۔ زیوران نے اس کے سر پر لب رکھی، اس کی پیٹھ سے سلائی، جبکہ سوچوں کے دھاگے آگنے والے وقت کے لائحہ عمل میں تیار کرنے میں مصروف تھے، جس سے وہ جلد گھر والوں کو رخصتی کے لیے راضی کر لیتا۔ زارب حیدر شاہ کے ساتھ انہی کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اماں سائیں کے ساتھ نجمہ اعظمی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ابرش نے اپنا سر اماں سائیں کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ جیسے دیکھتے اس نے بلند آواز میں سلام کیا، یعنی کہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سب نے اسے دیکھتے خوش اسلوبی سے جواب دیا، سوائے اعظمی بیگم کے، جنہوں نے جواب تو دیا تھا لیکن جیسے پہلے پرجوشی نہیں تھی ان کی آواز میں، جبکہ ابرش نے سن کر بھی انسنی کر دیا تھا۔ ہاں، اس کی آواز پر اس نے اماں سائیں کی گود سے سر ضرور اٹھایا تھا۔
زارف نے نرم نگاہوں سے اس دشمن جان کی طرف دیکھا جو چند ہی دنوں میں مکمل مرجھا گئی تھی۔ اس کی معصوم چہرے پر پہلی بار شادابی غائب تھی، سفید رنگ میں زردی گلی ہوئی تھی، جبکہ خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے زارف کو اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا، جبکہ ابریش نے تو اس پر نظر ڈالنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں آتی ہوں اماں سائیں چپ چاپ اٹھ کے ان کے قریب سے ایسے گزر گئی جیسے اسے جانتے ہی نہ ہو۔ زارف نے اس کی پشت کو مسکراتی نظر دیکھا اور ناراضگی دکھانے کی ادا پر مسکراتی نفی میں سر ہلایا، پھر آگے بڑھ کر اماں سائیں سے پیار لیا، جنہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ جبکہ ابریش کے پیچھے عظمی بیگم بھی بنا کوئی بات کیے وہاں سے نکل گئی۔ جب زارف نے انہیں مخاطب کیا، اب ہم سے ناراض ہے بڑی ماں؟ جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں رکنا پڑا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ یہ تو ان کا خدا ہی جانتا تھا ابریش کی حالت دیکھ کر انہیں کتنا افسوس ہوا تھا۔ انہیں زارف سے اس سلوک کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ پہلے دنوں میں انہوں نے ابریش کی کتنی مشکل سے سنبھالا، یہ تو وہ بس وہی جانتی تھی، لیکن آپ کے رویے سے تو لگ رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ عظمی بیگم نے نظریں اٹھا کر اس وجیح چہرے کی طرف دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ میری بیٹی کی حالت دیکھ رہے ہیں، کیسی مرجھا گئی ہے وہ، نہ کچھ ٹھیک سے کھاتی ہے، نہ پیتی، نہ پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی، ہر وقت ایک جامد خاموشی اختیار کی رکھتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ آپ کو اس کا یہ حال کر دیں، ان کے چہرے سے زندگی کے سارے رنگ ہی نچوڑ لیں۔ ان کا وہ زرد چہرہ دیکھ کر ہر پل میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ بے اختیار ہوتے آخر وہ رو پڑی تھی، جس پر وہ آگے بڑھ کے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ سب نہیں چاہتے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایسے اپنی ایسی حالت کر لیں گی۔ آپ جانتے ہیں زارف وہ بہت چھوٹی ہیں، بہت معصوم، جنہیں ہم نے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، کبھی ان کی کوئی خواہش رد نہیں کی، انہیں کسی نازک ابیہ کی طرح سنبھال کے رکھا۔ ان کا دل بہت نازک اور معصوم ہے، جس میں انہوں نے آپ کو بہت محبت سے بسایا تھا، اور آپ نے ان کا وہ معصوم دل ہی توڑ دیا۔ میں نے دیکھا ہے انہیں راتوں کو رو کر آپ کو پکارتے ہوئے، اور ایک آپ ہیں جنہوں نے پلٹ کے ان کی خبر تک نہیں لی کہ وہ کس حال میں ہیں، کتنی بیمار رہی ہیں وہ۔ مجھے کم از کم آپ سے اس رویے اور لاپرواہی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس کی بات کے جواب میں شکوہ لہجے میں بولی۔ زارف نے بہت نرمی سے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم بہت جلد انہیں ٹھیک کر لیں گے، بہت جلد وہ پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگیں گی، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ بس ہم پر یقین کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ کریں گی نا ہم پر یقین؟ جس پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس کی پیشانی پر محبت سے بوس دیا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، زارف کے لفظ مسکراہٹ میں ڈلے۔ چلیں آ جائیں، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ بابا سائی نے مجھے بتایا تھا کہ آج آپ آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے، اس کے نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر اس نے سر ہلایا۔ زارف دھیرے سے دروازہ کھولتا ابریش کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف کھڑی باہر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ زارف باری پر قدم لیتا بالکل اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا، نظریں اس کی نظروں کے تعاقب میں دوڑائی جہاں لائن میں مالی بابا پودوں کی کٹائی کر رہے تھے، پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اسے محسوس کر کے بھی باوجود بھی بت بنی کھڑی تھی۔ کیسی ہیں؟ اس کے تھوڑے اور قریب ہوتے نرمی سے سوال کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بار بھی جواب نہ دیتا۔ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کا رخ بدلا، جسے ابریش نے ایک ہاتھ سے جھٹکتا اور بنا استفاد کے جواب دیے وہاں سے جانے لگی۔ زارف نے اس کا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کی چادر سینے سے ٹکرائی۔ ابریش نے اپنی نیلی گہری سمندر جیسی آنکھیں اٹھائی، جو کہ گہری سبز کانچ سے جا کر ٹکر ملی۔ زارف نے دھیرے سے اس کی نازک گال کو سلایا۔ ناراض ہیں ہم سے؟ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابریش کی آنکھوں میں نیمی اترنے لگی، البتہ لبوں کو سختی سے بیچ رکھا۔ اپنے سائیں سے بات نہیں کریں گی؟ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں؟ مارے فیصلے کے پیچھے کی وجہ نہیں جاننا چاہیں گی؟ اس کی معصوم نگوش کو نگاہوں میں سموتے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ نہیں، مختصر جواب آیا۔ زارف مسکرا، چلو۔ اس نے اپنی خاموشی تو توڑی۔ ہم پر یقین ہے، بات بڑھائی نہیں، پھر مختصر جواب، جس پر اس نے سر ہلایا۔ ناراض ہے؟ ایک اور سوال۔ نہیں، ایک بار پھر مختصر جواب۔ اچھا، تو پھر بات کیوں نہیں کر رہی ہم سے؟ کیونکہ آپ نے بات کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ مطلب ابریش کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، جسے زارف نے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا۔ ابریش کو منانا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ کر آیا تھا۔ مطلب یہ کہ زارف شاہ، میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہو سکوں، آپ سے کوئی شکوہ یا شکایت کر سکوں۔ ہمارے درمیان میں جو رشتہ تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے چلے جانے کا بولا تھا۔ اب باقی جو بچا ہے صرف کاغذی ہے، جسے میں بہت جلد ختم کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، جس سے زارف کے چہرے کے زاویے بدلے، کشادہ پیشانی پہ بل پڑے۔ اس نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں اترتی لالی ایک استریہ نظریں ڈال کر پلٹنے لگی جب زارب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پشت سے لگاتے سے قریب کیا۔ اور آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ ہم یہ ہونے دیں گے؟ آپ شاید بھول رہے ہیں ہم کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ پیچھے ہو لہجہ نہیں، میں کچھ نہیں بولی، بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ایک نمبر کے جھوٹے اور منافق انسان ہیں آپ، جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہیں۔ میرے لالا بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ سیاستدان میٹھی چھری کی طرح ہوتے ہیں، باہر لوگوں کے سامنے بہت انصاف اور دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر اپنی عورتوں کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھتر۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ جان سے مار دیں گے، مار دیں، کیونکہ اب آپ سے کسی بھی قیمت پر نہیں ڈرنے والی۔ طلاق تو میں نے آپ سے لے کر ہی۔ زارب نے یکدم جھکتے ہوئے باقی کے الفاظ اس کے حلقے میں روکے اور اس کے عمل پر بہت جارحانہ اور تکلیف دہ تھا، جس سے ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ہاتھ تو اس نے پہلے ہی ابرش کی پشت پر باندھ رکھا تھا، مزاحمت کے لیے اٹھتے دوسرے ہاتھ کو بھی مروڑ کر پشت پر لگایا۔ ابرش کو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے نازک جلد پر کھلتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ ہونٹوں پر جو تکلیف ہو رہی تھی وہ الگ، کیونکہ زارب نے غصے میں آ کر تقریباً اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے چبا ڈالا تھا۔ ابرش کو اپنے حلقے میں نیمی کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ بہتے آنسو میں روانی آئی، اس کی سانسیں رکنے لگی، اس کے وجود کے جھٹکنے پر اسے ایک جھٹکے سے لگ گیا۔ ابرش تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ یہ سزا ہے ان لفظوں کی جو ابھی آپ نے ہم سے کیے، اور آئندہ اگر آپ ان ہونٹوں پر طلاق کا لفظ یا تو آپ کی یہ چلتی ہوئی سانسیں اپنے ہاتھوں سے روک دیں گے یا اس کے زخمی ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑتے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے درشیدی گویا، اور اسے ہماری دھمکی مت سمجھیے گا۔ ایک اور بار لفظ آپ کے ہونٹوں پر ادا ہوا تو ہم اپنے اس عمل کے پیروا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ اور کیا کہا تھا؟ ہم میٹھی چھری میں منافق ہیں، جو گھر میں کچھ اور باہر کچھ، تو ٹھیک ہے ہم ہیں ایسے، لیکن یہ بات بھی اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ اب آپ نے اپنی پوری زندگی اسی منافق انسان کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہم آپ کو رہائی صرف اور صرف ہماری سانسیں رکنے کے بعد ہی ملے گی۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتے اس سے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ابرش نے آنکھوں میں نفرت بھر کے اس کی طرف دیکھا، جس سے زارب کو اپنے ہونے والے نقصان کا اندازہ ہوا۔ اس کا دل یکدم گھبرایا، لیکن اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر اسے ایک ہاتھ میں اس کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر میں موجود سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یہ دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، سب کے آ جانے کے بعد ہی کھانا شروع کیا جانا تھا، لیکن زارب کو موجودگی کی وجہ سے ابرش نے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس پر زارب نے خود اٹھ کر اسے منانے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، لیکن آگے سے جو کچھ ابرش نے اس سے کہا، اس نے زارب کے اندر سوئے ہوئے حیوان کو جگایا تھا۔ اس نے اپنا غصہ اس نازک ہونٹوں پر اتارا۔ باہر سب لوگ ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے جب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں لایا۔ کھانے کی ٹیبل پر فی الحال دادا سائیں کے ساتھ اماں سائیں، نجمہ، عزمی اور زرمینی بیٹھی تھی۔ زبران صرف کام کا کہتا کچھ دیر پہلے ہی گھر سے نکلا تھا، جبکہ ارجمان شاہ آفس میں تھے اور موسیٰ شاہ زمین پر۔ دادا سائیں، ہم ابرش کو لے کر شہر جا رہے ہیں، ہماری بہت ضروری میٹنگ ہے، اس لیے آج رات نہیں رک سکتے۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ضرور رکیں گے۔ سوار لہجے میں وہ سیدھا حیدر شاہ سے مخاطب ہوا تھا، جس پر انہوں نے سر ہلائی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ابرش کی اس کی پکڑ سے اپنا بازو ذات کروانے کی کوشش کرتی چیخی، جس کے اس نے کوئی اثر نہیں لیا اور سب کو الوداع کہتے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ عزمی بیگم نے ابرش کی حالت دیکھتے کچھ کہنا چاہا، لیکن اماں سائیں نے انہیں اشارے سے منع کیا، کیونکہ ابرش کے لیے فی الحال یہی بہتر تھا کہ زارب اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ آپ میرے ساتھ ایسے زور زبردستی نہیں کر سکتے، جب میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو کیوں آپ کے ساتھ جاؤں؟ لیکن زارب ایسے تھا جیسے اس نے اپنے کان بند کر لیے ہوں۔ میں اپنے واسم لالا کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتا دیکھ معصوم دھمکی لگائی، جس سے زارب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہ رکا۔ سب لوگ پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو کیا لگتے ہیں ہم آپ کے واسم لالا سے ڈرتے ہیں؟ استریہ بولا، نہیں، آپ کیوں ڈریں گے، جنہیں نہ رشتوں کا خیال ہے نہ ہی احترام کا، آپ تو بس اپنی طاقت کے نشے میں اپنے اوپر ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں۔ وہ دبودو بولی، جبکہ اس کی زبان کو گوہر افشاں پر سب نے حیران ہوئے تھے۔ سب بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں ہمیں۔ اس سے بولا، میں کہہ رہی ہوں میرے ہاتھ چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چاہتی، جبکہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے کندھوں پر اٹھا چکا تھا اور چپ چاپ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر شاہ اور اماں سائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور لبوں پر شرارتی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شرما کر نظریں چکرا گئے، جبکہ باقی سب بھی زارب کے اس عمل پر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور اسے یوں ہی کندھوں پر ڈالتے ہوئے گاڑی کے قریب آیا، اور اس سے پہلے کہ اسے گاڑی میں ڈالتا ارجمان شاہ کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، جسے دیکھتے اس نے ابرش کو زمین پر اتارا اور بنا وقت ضائع کیے اپنے بابا سائیں کی طرف بھاگی، جو زارب کو یوں دیکھتے گاڑی پار کر کے ان کی طرف ہی بڑھے تھے۔ ڈیڈ، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ان کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ان کی پشت پر چھپتے ہوئے بولی، جو معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔
अस्सलाम वालेकुम दाया साईं। ज़ारब ने आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? इसे सीने से लगाते मोहब्बत से बोले, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जबकि अपने बाप को ज़ारब के से इतनी मोहब्बत से मिलते देख अबरश ने नफ़ी में सर हिलाया। उससे पहले कि दोबारा अंदर भाग चढ़ा, ज़ारब ने इसकी इरादत समझकर इसके हाथ को सख्ती से थामा। ताए साई, हम अबरश को अपने साथ ले जाने आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। वासम भी अभी को अपने साथ लेके गए हैं, मसलहतन बता दिया ताकि कोई और जवाब ना उठाए इसे रोकने का। सेटा बेटा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अर्जमान शाह की बात पर गुस्सा से चीखते हुए बोली अबरश, जबकि इसकी बदतमीजी पर वो दाड़े था जिस पर उसमी और साथ में अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरती, सारब ने इसके गिर्द अपना हिसार खींचा। बारीक होते सर के साथ इसने अपनी आंखें खोली, जिससे दिमाग शोर की तरफ बढ़ने लगा। इसने आसपास के माहौल को नजर दौड़ाई, जिसके बाद वो झटके से उठ खबर दी। मतलब कि इसे अपने पास ही आया था, अपने कैद खाने में कैद करने के लिए। इसकी मजाकत, इसकी बात को किसी ने भी अहम नहीं जाना, यहाँ तक कि इसके खुद के माँ बाप ने भी नहीं। ये सोच आते ही इसे अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। नीली झील सी आंखों में नमी उतरी। वो घुटनों में अपना चेहरा छिपाकर रोना शुरू कर दिया। ज़ारब जो कि इसके राम की ओर से उठकर स्टडी में चला गया था, इसके रोने की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाई में कमरे में दाखिल हुआ। अबरश इसके करीब बेड पर बैठते नरमी से पुकारा, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई, जिससे ज़ारब को तकलीफ हुई। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? ज़बरदस्ती इसका चेहरा ऊपर उठाते आंसू साफ करने चाहे, जब रबिश ने जोर से इसका हाथ झटका। खबरदार खबरदार, अगर आपने मुझे हाथ लगाया या मेरे करीब आने की कोशिश की तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दूर रहे मुझसे, गुस्से से चीखते हुए बोली। अच्छा नहीं आते हम करीब, लेकिन आप ऐसे क्यों रो रही हो जैसे मेरी मर्जी रहूं? आपको क्या तकलीफ है? इंतहाई बदतमीज ले जा। ज़ारब ने अफसोस से इसकी तरफ देखा, जिसके दिमाग की शरीरें अब फटने लगी थी, जिसका असर इसकी आंखों में भी नजर आने लगा। लेकिन फिर इसकी हालत को देखते खुद पर कंट्रोल कर गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसे तो मजीद बिगड़ जाएगी। लब बीच का तहम्मुल से बोला, अल्लाह करम करे रुक जाए, जान छूटे मेरी आपसे। अबरश, उसी की ज्यादा से ज़ारब की पेशानी की रगें उभर आई, आंखों में लहू, जबकि आवाज में शेर जैसी धार थी, जिससे अबरश का दिल उछलकर हल्की में आ गया। क्या बकवास की अब आपने? जानते हैं हम इस बात पे आपका क्या हासिल कर सकते हैं? बेड से उठकर एक झटके से इसे मुकम्मल खड़ा करता छोड़ते हुए बोला, जिस पर अबरश थमी। इसे ज़ारब की आवाज़ और थोड़े की तरह अपने दिमाग में बजते हुए अपने हवास बरकरार न रख सकी, दोबारा बेहोश होकर इसकी बाजू में ही लहराई। ज़ारब का गुस्सा फौरन जाके दर बैठा। इसने परेशानी से इसकी गाल थपथपाई। अबरश लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना देखकर इसे नरमी से बेड पर लेटाया और फोन निकाला कर खान को डॉक्टर को गल बुलाने को बोला। अबरश का यूं बार बार बेहोश होना, इसकी जट पड़ती रंगत इसे परेशानी में मुबतला कर गई। वैसे भी अजीम बेगम ने बताया था कि वो पिछले दिनों बहुत बीमार रह रही है। अब ज़ारब को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था कि इसे किसी कीमत पर भी इसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। दुश्मन क्या किया था, इसे तो वो किसी भी तरीके से ढूंढ ही लेता, लेकिन कम से कम इस बारबी की हालत तो न होती। आंखों में फिक्रमंदी लिए ज़ारब ने इसके मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखा। जब ही खान ने दरवाज़ा नॉक करते अंदर की आने की इजाज़त मांगी, ज़ारब ने ब्रश पर ब्लेकेट दुरुस्त करते हुए इसे अंदर आने की इजाज़त दी। इसके हमरा एक लेडी डॉक्टर भी अंदर दाखिल हुई। सरदार साईं ठीक डॉक्टर, जिस पर इसने सर हिलाया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर अबरश का मुआयना शुरू किया। जब इसकी हालत को देखते हुए ज़ारब से मुखातिब हुई, ये आपकी वाइफ है? ज़ारब ने हाँ माया। अगर बुरा ना माने तो क्या आप कुछ टाइम के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे इनका तफसीली मुआयना करना है। जिस पर वो सर हिलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि हाँ तो पहले ही डॉक्टर को इसके बैग पकड़ाते कमरे से बाहर दरवाजे के पास अपने साईं के अगले हुक्म की तामील के लिए सर झुका खड़ा था। इसे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर से बताकर गई थी क्या वो हकीकत थी। इसने आंखों में मोहब्बत भर के बेड पर पड़े इस नाजुक वजूद की तरफ देखा, जो इतनी जल्दी इसकी बेरंग और नामुकम्मल जिंदगी को मुकम्मल करने जा रही थी। कांग्रेचुलेशन मिसेस ज़रियाब शाह, योर वाइफ इज एक्सपेक्टेड। लेकिन फिलहाल वो बहुत कमज़ोर है और इनकी उम्र भी बहुत छोटी है, इसलिए आपको इनका खास ख्याल रखना होगा, स्पेशली इनकी डाइट का। मैं कुछ विटामिन लिख के दे रही हूँ जो आप इन्हें रेगुलर तौर पर यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर मुस्कुराकर बोलती हुई एक पर्ची इसी तरह बढ़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई, जैसे हान बाहर दरवाजे तक छोड़ने गया। आए तो इसके कदम भी जमीन पर नहीं लग रहे थे। आखिर खुशी जो इतनी बड़ी थी। ज़ारब नफरत तले कदम लेता इसके करीब आकर बेड पर बैठा। इसने बहुत मोहब्बत की इसी पेशानी पर बिखरे हुए बाल सनवारे। बार भी मोहब्बत में डूबा हुआ ले जा। हम आपको बता नहीं सकते आज हम आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है।
جسے لفظوں میں بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کے نازک ہاتھ کو تھام کر ہونٹوں سے لگاتے بولا، ہم چاہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی جس کا ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ بس ایک بار صرف اپنے سائیں کو معاف کر دیں۔ زارب شاہ نے بہت غور سے اس کا معصوم چہرہ دیکھا جس پر گہری نیند میں ہونے کے باوجود بے سکونی چھائی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ناول تیرے سیارہ کی جو ہے 10 قسطیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آج قسط نمبر 11 جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس قسط کے اندر ہمارے کیا ہو رہا ہے۔ کنگریچولیشن مسز زارب شاہ، یور وائف از ایکسپیکٹڈ، لیکن فی الحال وہ بہت کمزور ہیں اور ان کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے، اس لیے آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اسپیشلی ان کی ڈائٹ کا میں کچھ وٹامنز لکھ کے دے رہی ہوں جو آپ انہیں ریگولر طور پر یوز کروائیں، انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولتی ہوئی ایک پرچی اس کی طرف بڑھاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی، جسے ہان باہر دروازے تک چھوڑنے گیا۔ آج تو اس کے قدم زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ خوشی جو اتنی بڑی ملی تھی۔ زارب نپر تلے قدم لیتا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے بہت محبت سے اس کی پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال سنوارے، بار بھی محبت میں ڈوبا ہوا لہجہ۔ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے آج آپ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی ہے، جس لفظوں میں بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کے نازک ہاتھ کو تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی جس کا ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ بس ایک بار صرف اپنے سائیں کو معاف کر دیں۔ زارب شاہ نے بہت غور سے اس کا معصوم چہرہ دیکھا جس پر گہری نیند میں ہونے کے باوجود بے سکونی چھائی ہوئی تھی، اور دھیرے سے اپنے پاؤں کو جوتوں کی کیس سے آزاد کرتا اوپر اس کے قریب لیٹا، کروٹ لے کر اس کے چہرے کے قریب اپنے چہرے کیا۔ اس کے معصوم حسین دل موہ لینے والے نقوش کو دیکھنے لگا، دھیرے سے اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر دور ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس نے نرمی سے جھک کر باری باری اس کی بند ہوئی آنکھوں کو چھوا جس سے ابرش کے تاثرات بدلے۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی نقوش میں ایک تناؤ تھا اب کم ہونے لگا، جسے دیکھتے زارب نے محبت سے اس کے ناک میں چمکتے لونگ کو ہونٹوں سے چھوا۔ ابرش کے وجود میں حرکت ہوئی، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی سینے پر رکھے، ساتھ ہی اس کا چہرہ پر سکون ہونے لگا جسے پتہ نہیں کب سے اس کے لمس کی تلاش تھی۔ زارب کے لب اس کے ناک سے ہوتے بالیں گال پر آئے، اس کی دہکتی سانسوں اور نرم گرم لمس میں ابرش کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے زارب کی شرٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جسے محسوس کر کے زارب نے اس کی دوسری گال کو بھی نرمی سے چھوا۔ وہ پیچھے ہو گئی، اس کا ریئیکشن دیکھنے لگا جس کی سانسیں اب تیز ہونے لگی تھی، اور لب اس کے ہونٹوں کے قریب لایا جس سے اس کی سانسیں ابرش کی سانسوں سے ٹکرائی۔ ابرش کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا، لیکن وہ فی الحال دواؤں کے زیر اثر اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ البتہ چہرہ اب بالکل پرسکون ہو چکا تھا، جسے زارب نے قریب سے دیکھتے اس کے نرم لبوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے اور دھیرے دھیرے جشن دیتا ہوئے اسے محسوس کرنے لگا۔ ابرش کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، وجود میں جسے سکون اترنے لگا۔ اس کے نرم گرم لمس پر اس کے ہاتھ خود بخود اس کے سینے سے سرکتے ہوئے گردن میں حائل ہو گئے۔ زارب ایک منٹ کے لیے پیچھے ہوا، سانس کو آزادی ملنے پر ابرش نے گہرا سانس لیا۔ اس پر زارب نے دوبارہ جھکتے ہوئے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنی نرم گرفت میں لیا، جسے اچھی طرح اپنے لمس سے بھگونے کے بعد ایک پل کے لیے پیچھے ہوتے اسے سانس لینے کا موقع دیے بنا دوبارہ جھکا۔ لیکن اس بار اس کا نشانہ اس کا بلائی لب تھا۔ دونوں کی سانسیں اونجلنے لگی، ابرش اس کے لمس میں مدہوش ہوتے اس کا ساتھ دینے لگی، جس پر زارب شاہ مسکرایا۔ وہ ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد اس سے الگ ہوتا اور اس کی سانسیں سنوارنے سے اسے پہلے دوبارہ جھک جاتا۔ زارب شاہ نے یہ عمل ایک بار نہیں کئی بار دہرایا، بلکہ بار بار دہرایا، لیکن پتہ نہیں کیسی تشقی تھی جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور جب اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تو اس کے ہونٹ نرمی سے اس کے نیچے ہونٹوں سے ابرش کی تھوڑی پر آ کر سٹکے، وہاں سے گردن پر۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان حائل پردے ہٹنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگوتے ہوئے دوپٹے کو گردن سے جدا کرتے حدیں پھلانکنے لگا۔ اس کے ہاتھ ابرش کے وجود پر رینگنے لگے جس سے اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے بھیگے نیم ہونٹ ابرش کی دھڑکنوں کے مقام پر رکھے، جس پر اس نے تڑپ کر اپنی بند آنکھیں کھولی، جو شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی حیرت سے پھیلی۔ اسے زارب کا جان لیوا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا، پھر اس کے کندھے پر رکھے اپنے ہاتھ چند پل کے لیے اسے ساری سچویشن سمجھنے میں
حقیقت کا ادرک ہوتے اس کے سر گال شرم سے تپنے لگے. جسے وہ اپنا خواب سمجھ رہی تھی وہ اصل میں بھیانک حقیقت کا روپ دھاڑ کر اس کے سامنے تھی. ایک دم اس کے زارب کے ساتھ اپنی کی ساری زیادتیاں یاد آنے لگی. اس کی سب پریشانی پر بل پڑے اور اس نے اپنی پورا زور لگا کر اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی طرف دھکیلا. زارب نے سرخ خمار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر غصے کو دیکھتے اس کے لب مسکرائے. مطلب اس کی چھوٹی سی میزز ہوش میں آ چکی تھی. آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اس کی سانسوں میں اپنی دسترس میں لیتے اس کے وجود پر قابض ہوا. ابرس کی اس کی باری بوجھ تلے پر پڑائی لیکن اسے خود پر سے نہ ہٹا سکی. اپنی منمانی پوری کرتے کے اپنی مرضی سے پیچھے ہوا. ہمت کی بات مت کریں بیاربی، وہ آپ کے سائن کے اندر بہت ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے الفاظ مہنگے پڑ جائیں اور آپ کو دن میں ہی ہوش ٹھکانے لگا دیں. اس وقت جو آپ کی حالت ہے آپ کے لیے ہمارا جنون کو اپنے وجود پر سہنا مشکل ہو جائے گا. اس کی کان کے قریب جھکتے دومانی انداز میں گویا ہوا. ابرش کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ تھا اس کی بات پر خون چھلکنے لگا. آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ کو آتا ہی کیا ہے زور زبردستی کے علاوہ؟ زیر ہند لے جا. جبکہ ہونٹوں پر استریہ مسکراہٹ. زارا کا چہرہ سپاٹ. ہمارے برداشت کو مت آزمائیں. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کا جنون جاگ جائے، حیوان جاگ جائے، ہم ساری لحاظ بھول کر سب کچھ نس و نابود کر دیں. ابرش نے ڈر کر سانس روکی. اس نے اپنی جلتی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی. آج ہم بہت خوش ہیں. آپ اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جاننا چاہیں گی؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے گال سلاتے ہوئے بولا. ضرور کسی کی جان لی ہوگی. اب اس ظفر سے باز نہ آئی لیکن بدلے میں وہ مسکرائے. لی نہیں ہے بلکہ کچھ دن پہلے کسی نے اپنی جان ہمارے حوالے کی تھی جسے اپنے جنون سے ہم اپنی سانسوں میں اتارا تھا. کسی کی محبت کے بدلے اس کی روح میں اترتے اپنے لمس سے نکھارا تھا. کسی کو اپنا مانتے ہوئے اسے اپنی روح اس کے حوالے کی تھی. وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے دھیمی سرگوشی میں بول رہا تھا جبکہ اس کی گہری باتوں پر سلگتی سانسوں کو محسوس کر کے ابرش کو کچھ ہونے لگا تھا. زارب کے لیے کے سحر سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ کا رخ بدلا جس پر زارب نے مسکراتے ہوئے اس کی نازک گال پر اپنے لب سلائے. داڑھی اونچی کر جبن کر سمنداتے لمس و مچری اور آج اسی کا نتیجہ نکلا ہے. سننا نہیں چاہو گی کہ ابرش کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ جب تک اس کی بات نہیں سن لیتی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اس لیے سوالیہ اس کی طرف دیکھا. ہماری چھوٹی سی باربی اب بڑی ہونے والی ہے. ان کے قدموں کے نیچے جنت آنے والی ہے. اس کی پریشانی پر لب رکھتے بولا. زاربی بات ابرش نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر لایا. یکدم اس کے چہرے پر الوائی سی خوشی ابھری. اس کے پھنکریوں جیسے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے. اس کے مسکراتے ہوئے زارب کی طرف دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب پھر زارب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے. اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جسے یاد کرتے اس کے مسکراتے لب فوراً سکڑے. ساری خوشیاں مان پڑ گئی. جو بھی ہے لیکن آپ ہرگز یہ توقع مت رکھیں کہ اس بچی کی وجہ سے میں آپ کو معاف کر دوں گی یا آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جاؤں گی. کبھی سوچی گئی مت. طلاق تو میں آپ سے لے کے رہوں گی. انتہائی سرد لہجے میں بولی جس پر زارب اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال آپ آرام کریں. اتنا کہہ کر اٹھنے لگا جب ابرش نے اسے پیچھے سے مہاتے گیا. میں یہاں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتی. مجھے اسی وقت واپس حویلی چھوڑنا ہے. ورنہ کیا؟ زارب نے پلٹتے ہوئے استری کو پوچھا. ورنہ میں اپنے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی ختم کر دوں گی. غصے سے چیختی ہوئی بولے ابرش. زارب کی داڑھ میں استیاؤں سی بگاڑ تھی اور ساتھ ہی اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر لیمپ اٹھا کر ڈریسنگ کے شیشے پر دے مارا جس سے وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ کر زمین پر گرا. اس کی ری ایکشن کو دیکھ کر ابرش کی چیخ بے ساختہ تھی جس پر وہ ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب زارب نے بیڈ پر پڑا بلیکٹ اٹھا کر زمین پہ پھینکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے جب بولا تو ابرش کی روح تک لرز گئی. آپ نے صرف ہمارا نرم رویہ دیکھا ہے. جس دن آپ ہمارا اصل روپ سے روشنا ہو یقین مانیں گا آپ کی یہ چلتی ہوئی دھڑکنیں رک جائیں گی یہاں تک کہ آپ کی سانسیں تھم کر آپ کا وجود بے جان ہو جائے گا. آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں ہم صرف اس لیے برداشت کر کے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن اب اگر دوبارہ آپ نے کچھ الٹا سیدھا بوجھا یا پھر بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا زارب شاہ آپ کو اس کی ایسی بھیانک سزا دے گا کہ آپ نہ زندوں میں رہیں گی نہ مردوں میں. آپ نے صرف زارب کو جانا ہے ابھی سمجھا نہیں. کیونکہ اگر آپ ہمیں سمجھتی تو کبھی اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالنے کی غلطی نہ کرتی. ایک لفظ پر زور دے کر بولتا اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکیلتے کمرے سے نکلتا چلا گیا.
پیچھے تکلیف کے اثار سے ابریش نے اپنے سر ہاتھوں میں رکھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے اپنے نرم لمس سے نوازتا آیا تھا، آج غصے کی انتہائی میں اسے درد دینے کا سبب بن گیا۔ ابریش نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی نادانی میں کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ جو اپنے اندھیروں کو بلا کر اس کی محبت کے ننھے جگنوں کی روشنی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، اپنے تلخ اور تکلیف دہ ماضی کو فراموش کر کے اپنی بارہویں کی سنگ خوشیوں کے بعد زندگی گزارنے کے سپنے سے جانے لگا تھا، جسے حقیقت بننے میں پہلے ہی اس نے توڑ دیا۔ اس نے اپنے لفظوں کے نشتر سے پہلے سے زخمی دل کو اور مزید لہولہان کیا، جس کی تکلیف پر اب کہ وہ تڑپ اٹھا تھا، اور جو اس کے ساتھ بدلنے لگا، زندگی کو بوجھ سمجھ کے صرف گزارنے کے لیے بلکہ کھل کے جینے لگا، صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل سے مسکرانے لگا۔ ابریش نے اسے واپس انہی اندھیروں میں دھکیل دیا، اس کے اندر کے سوئے حیوان کو جگایا، اسے بار بار دکارتے ہوئے اس سے ناک کو ٹھیس پہنچائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی بیوقوفی میں کسی طوفان کو چڑھ بیٹھی جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ زارب شاہ اپنوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں جیسا تھا، جبکہ دشمنوں کے لیے بارڈر کی آگ جیسا جو پن میں سب کچھ راکھ کر دے، اور یہ بیوقوف لڑکی اس سے الجھنے نکلی۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو روانی بہنے کے اسے نفرت سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اسے زارب شاہ کے وجود سے نفرت ہونے لگی، اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے وجود سے اس کے لمس کو نوچ کر اتار دے۔ اس کی محبت، اس کی طرف، اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے والے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل سے اس کی محبت نہیں نکال سکتی تھی، اس کا نام اپنے نام سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے کو تو اس نے بول دیا کہ وہ اس سے طلاق لے لے گی، لیکن یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا، یا پھر خدا کہ اندر سے کیسے وہ اپنے ہی لفظوں پر تڑپ اٹھی تھی۔ لیکن یہ جو کچھ بھی تھا اپنی عزت نفس سے بڑھ کر عزیز بالکل نہیں تھا، جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ زارب شاہ کو ایک سے لفظوں کی سزا دینا چاہتی تھی، اسے تڑپانا چاہتی تھی، جس میں کافی حد تک کامیابی ٹھہری تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی تکلیف پر نہ چاہتے ہوئے خود بھی تڑپ رہی تھی، اندر سے گیلی لکڑی کی طرح سلک رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر اب غصہ آنے لگا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر زارب کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ لیکن زارب نے جو اس کا مان توڑ کر اس کی بے رخی اپنی ذات کی وقتی اس کی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی، جس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زارب شاہ، کبھی نہیں۔ وہ اب بھی اس کی سخت باتوں کو یاد کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور دوبارہ اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر زور قطار رونے لگی۔ جب اس کے لمبے خوبصورت گھنگریلے بال کھل کر اس کی کمر پر باقی وجود کو بھی مکمل چھا گئے۔ اب کیا لکھے تھے ہم کاغذ پر، ہم لکھنے کو کیا باقی، ایک دل تھا وہی ٹوٹ گیا، اب لکھنے کو کیا باقی۔ ایک شخص کو ہم نے چاہا تھا، ایک ریت پر نقشہ بنایا تھا، ان ریت کے ذروں کو ہم نے پھر اپنے دل میں بسایا تھا، وہ ریت تو کب کی بکھر گئی، وہ نقش کہاں اب باقی ہیں، اب کیا لکھیں ہم کاغذ پر، اب لکھنے کو کیا باقی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شعر خان، کیا بات یہ سچ ہے؟ حیدر شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے خوشی سے بولے۔ جی شاہ سائیں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، آپ پردادا بننے والے ہیں۔ ویسے تو آپ کو یہ بات سردار سائیں خود بتاتے، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا، اس لیے فون آپ کو کر دیا۔ اچھا، بہت اچھا کیا آپ نے، ہم بتا نہیں سکتے آپ کو یہ خبر سن کر ہم کتنی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے سردار سائیں کہاں ہیں؟ ذرا ہم اس سے بات کروائیں ان کی، تاکہ انہیں مبارکباد دے سکیں۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے بی بی سائیں کے پاس، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر ان کا خاص خیال رکھنے کا بولا، بس اسی لیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم ان سے بعد میں بات کر لیں گے، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، خود وہاں آ کر انہیں سرپرائز دیتے ہیں، آپ بھی انہیں مت بتائیے گا، ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہم یہ خبر روبرو آ کر ان کے لبوں سے سننا ٹھیک لگے گا۔ جو حکم۔ اور شہیر خان کو جو جشن واشن کا انتظام کروائیں، آخر اتنی بڑی خوشی خبریں ملی ہیں، ہم بھی پہنچتے ہیں کچھ دیر میں۔ جو حکم شاہ سائیں۔ اس بات کو سن کر حیدر شاہ نے فون رکھا اور پھر اپنے کمرے سے باہر کی طرف بڑھے تاکہ سب کو یہ خوشخبری سنا سکیں۔ خان حیدر شاہ کے پیچھے سے پہلے ہی تمام انتظامات مکمل کر چکا تھا، جس کی ابھی تک زارب کو بینگ نہیں پڑی تھی۔ وہ ابریش کی باتوں سے دل برداشتہ گھر سے ہی باہر نکل چکا تھا، لیکن جلد بازی میں ایک ضروری فائل گھر پر ہی بھول گیا، جسے خان کو گھر سے لانے بھیجا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا جب راستے میں سے ایسے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی، جس میں بیٹھی لڑکی نیچے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، شاید نہیں بلکہ یقیناً رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں گاڑی کو دیکھتے ہوئے اسے کسی کا گمان گزرا، شاید وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، شاید وہ لڑکی کسی کی پریشانی میں تھی، جسے محسوس کر کے اسے نہ چاہتے ہوئے بریک لگائی۔ وہ گاڑی میں ٹائم تھا، جس سمے شام کے 5 بج رہے تھے۔ اگر یہ راستہ زیادہ سنسان نہیں لیکن بہت زیادہ آباد بھی نہیں، جو ایک لڑکی کے لیے ایسی گاڑی میں بیٹھ کر بیٹھی رو رہی تھی،
اس نے اپنی گاڑی پیچھے لیتے اس سے قریب لا کر روکی، باہر نکلتے ہوئے سیدھا اس کی گاڑی کا شیشے بجایا، جسے لڑکی نے اپنے چہرے سے ہٹایا اور حیرت سے شیشے کے باہر دیکھا، جس کے چہرے کو دیکھتے پہلی بار نظر میں ہی اسے پہچان گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زرتاش تھی۔ پہچان تو زرتاش بھی اسے کی تھی، پھر جس پر یکدم اپنے آنسو صاف کرتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے راستے میں گاڑی روک کر کیوں رو رہی ہیں؟ اینی پرابلم؟ اس کے روئے روئے سنہری رنگت والے چہرے کو دیکھتے جس میں سرخیاں سی گھلی تھی نرمی سے سوال کیا، جس کی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محترمہ آپ سے پوچھ رہا بات کر رہے ہیں۔ خان دوبارہ ہاتھ ہوا۔ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، نیو لیجر میں اپنی پرابلم بتائی۔ حد ہے، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ گاڑی سے باہر نکل کر چیک کر لیتی، جا کر ویسی کو فون کر کر بلا لیتی۔ ایسے گاڑی میں بیٹھ کر رونے کا کیا جواز بنتا ہے بیوقوف؟ جبکہ اس کے ڈانٹنے پر زرتاش کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو پھسلے تھے، جس پر اس نے گہرا سانس لیا اور اس کے معصوم چہرے سے نظریں چڑھاتا جو اس کے سنہرے گندمی حسن کو دیکھتے بھڑکنے لگے تھے۔ نفی میں سر ہلاتا بونٹ کی طرف بڑھا۔ وہ 15-20 منٹ تک اس کے ساتھ دماغ کھپانے کے بعد اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کو بولا، جس پر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے فوراً چابی گھمائی، 1 بار 2 بار 3 بار۔ لیکن جب گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو خان گاڑی کا بورڈ بند کرتے دوبارہ گاڑی کی کھڑکی کی طرف آیا۔ زرتاش نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے جسے میکینک ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایسے کریں آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی میں کسی سے ٹھیک کروا کر آپ کے گھر پہنچا دوں گا، آ جائیں۔ لیکن زرتاش نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا، جس پر خان کو اب غصہ آنے لگا۔ آپ کہیں پاگل واگل تو نہیں ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی ابھی کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، ایسے میں آپ کو یوں اکیلے گاڑی میں بیٹھنا رہنا سیف نہیں۔ جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ دوبارہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع ہوگی۔ خان کو اب تشویش کے ساتھ پریشانی رہا کوئی، کیونکہ پچھلے ملاقات میں اس نے زرتاش کو جتنا جانا تھا وہ ایسی تو نہیں تھی کہ صرف گاڑی خراب ہونے پر ایسے پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیں۔ ضرور بات کچھ اور تھی۔ اچھا چپ کر جائیں، مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں، آپ کے پیار سے سمجھاتے بولا، جس پر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آپ میری مدد نہیں کر سکتے، اٹکتے ہوئے بولی۔ سویٹ دودھ کے حالے میں چمکتے دوپٹے کے حالے میں چمکتے اس کے سنہرے چہرے اور خوبصورت بیگی پلکوں کو دیکھتے خان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے بولا نا آپ کچھ نہیں کر سکتے، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ سرخ نیم چہرے کے ساتھ عاجزی سے بولی، نہیں میں آپ کو ایسے اکیلے تو کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جا سکتا، اور وقت تو آپ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، جبکہ آپ اپنی پرابلم مجھے بھی نہیں بتا رہی، جس کا اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں نے گہرا سانس لیتے غصے کو کنٹرول کیا۔ ایسے کریں مجھے اپنے بھائی کا نمبر دیں، میں انہیں فون کر کے بلاتا ہوں اور پھر آپ ان کے ساتھ چلی جانا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر لائے، نہیں آخر ایک آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ مجھے اپنی پرابلم بتا نہیں رہی، بھائی کو بھی نہیں بلانے دے رہی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو نہیں کہا نا آپ کو پریشان ہونے کو، آپ چلے جائیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی غصے سے بات کرنے پر اب کے وہ غصے سے بولی، جبکہ اس کی آنکھوں سے ابھی آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، جو خان کی پریشانی کی اصل وجہ تھی۔ آپ ایسے نہیں مانیں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے زرتاش کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچا، جس سے وہ اس کی کشادہ سینے سے ٹکرائی، جبکہ اس عمل کے اچانک کمر پر زرتاش کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس نے سباٹتے ہوئے اسے اپنی کلائی سے لاد کرائی اور گاڑی کے ساتھ اپنی پشت جوڑ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اپنا سفید دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے گرد پھیلایا۔ خان نے حیرانی سے اس عجیب و غریب لڑکی کے رویے کو دیکھا، جب اس کی بے ساتھ نظر گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی، جیسے دیکھتے خان کی سفید دودھ جیسی رنگت میں سرخیاں گھلی۔ اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا اور ایک نظر اس کے سفید لباس کو دیکھتے اس کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے فوراً اپنا کالا کوٹ اتارا اور اس کی طرف بڑھایا۔ زرتاش نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکائی، جس پر وہ مجبور ہوتے خود آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے اسے گاڑی سے لگ کرتے ہوئے ایک ہاتھ پیچھے سے گزر کر کوٹ کے بازو آگے اس کی کمر کے گرد باندھے، جبکہ اس سب کے دوران وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر چکی تھی۔ خان نے اس کے معصوم چہرے کو قریب سے بہت غور سے دیکھا، رنگت پیلے ہی گندمی تھی لیکن نقوش دل لوٹ لینے والے تھے۔ اس کے نازک وجود سے اٹھتی بنی بنی خوشبو خان کے نتھوں سے ٹکرائی، اس کی بند آنکھوں پر لرزتی ہوئی پلکیں، شرمندگی سے سرخ ہوا چہرہ، رونے کی وجہ سے کانپتے ہوں لب، جب پہلی بار دل پر قیامت گزری، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے ہوا۔ آ جائیں، گھر چھوڑ دیتا ہوں، اب کہ نظر جھکا کر بولا اور بنا وقت ضائع کیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جس کی پشت کو زرتاش نے جھکی پلکوں سے اٹھا کر دیکھا، پھر مجبوری کے تحت اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ خان نے گاڑی اس کے گھر کے قریب آ کر روکی، جس پر وہ اسے تھینکس کہہ کر اندر جانے لگی، جب خان نے اسے مخاطب کیا، وقت اور حالات سے لڑنا سیکھیں، بلی کی طرح آنکھیں بند کرنے سے آپ کی مصیبت ٹل نہیں جائے گی، اور نہ ہی بچوں کی طرح رونے سے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو خود مضبوط بننا ہوگا۔
جب جب کبھی دوبارہ ایسی مصیبت میں پھنس جائیں تو رونے کی بجائے اس مسئلے کا حل سوچیں۔ آپ کی گاڑی خراب تھی، موبائل فون نہیں، رو کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی کسی فرینڈ کو کال کر کے بلا سکتی تھی جو آپ کی ہیلپ کر دیتی۔ آپ لڑکی ہیں یہ سوچ کر خود کو کمزور مت سمجھیں، بلکہ وقت اور حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ جیسے وہاں آپ گاڑی روک کر رو رہی تھی، اگر کوئی اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو کوئی ظفر نہیں کر رہا، میری بات کو غلط مت لیجیے گا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اپنی بات اس کی طرف کرتا آنکھیں جھکا کر نرمی سے گویا ہوا، جبکہ اس کی بات پر زرتاش نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ سرکردار اور سیریس سے نہیں، شکل و صورت میں ملا جواب تھا۔ جی میں سمجھ گئی، بہت شکریہ، کہ مسکرا کر کہتے گاڑی سے اتری۔ ایک نظر سے دوبارہ دیکھنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی ہاں نے اپنی جھکی نظریں اٹھائی اور ایک نظر اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس کا جھپا، ایک نفی میں سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ گھنا جنگل میں بہت سارے کانٹے اور دار جھاڑیاں تھیں اور ان کے درمیان میں ایک راستہ جس پر ایک خوبصورت ننگے سر اور ننگے پاؤں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ کانٹوں نے اس کے نازک وجود کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا، جس سے اب خون رسنے بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی آگے پیچھے دیکھے بغیر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہوئے کھلے میدان میں آ گئی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کس طرف جانا ہے، جبکہ اس کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا 10-11 سالہ بچہ بھی بھاگ رہا تھا۔ اس عورت کو ایک جگہ پر رکتے دیکھ کر اس کی اونچی آواز میں پکارا، ماں ماں، لیکن شاید اس عورت نے سنا نہیں اور ایک سمت کا تعین کرتے دوبارہ بھاگنا سٹارٹ کیا۔ جب یکدم جنگل درندوں نے اسے اپنے چاروں طرف سے گھیرا، اس بچے نے پریشانی سے ان درندوں کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں ان کے گھیرے میں کھڑی تھی، پریشان، ڈری سہمی، اور اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سارے درندے اس کی ماں پر حملہ آور ہوئے۔ سیم سیم، کہیں بہت دور سے آواز آ رہی تھی، پھر سے پکارا، جس پر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ماضی شاہ حویلی تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی دو صورتیں جن میں تمام حویلی والے کی جانیں بستی تھی، اس وقت خون میں لت پت چرپائیوں پر بے جان پڑی تھی۔ البتہ مرنے کے بعد بھی ان کے خوبصورت چہرے پر ایک سکون تھا، پیاری سی مسکراہٹ، جو شاید اپنی محبت کے بازو میں سانس ہارنے کی وجہ تھی، ورنہ دشمنوں نے اس قدر شفافیت دکھائی تھی کہ ان دونوں کے جسموں پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم موجود نہ ہو۔ یوں سے رستہ ہو لہو چرپائی سے نیچے تک بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر اماں سائنس میں تمام عورتوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ دل پھٹنے کے قریب تھا۔ حیدر شاہ تو جیسے بڑھاپا آیا تو اتر آیا، ان کے چل لمحہ میں بوڑھے نظر آنے لگے۔ ارجمان شاہ اپنی جگہ الگ حیران پریشان کھڑے تھے، آخر یہ پل میں کیا ہو گیا؟ جب بچوں کا الگ برا حال، ابیا تو چھوٹی تھی، اسے دھچکا تو زارب شاہ کو لگا تھا جو ایک پل میں یتیم ہو گیا تھا۔ پل میں اس کی ہنسی بستی دنیا اجڑ گئی، اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، اس کے خوبصورت ہرے کانچ مان حجاب کے چہرے پر ٹکی۔ وہ سٹل اپنی جگہ پر بنا کوئی چپ کر انہیں تک رہی تھی، جبکہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں ہو، جیسے ہر سانس سے عاری ہو چکا تھا۔ اصل میں اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں باپ اسے اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے ہیں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ بھلے اس کے پاس ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا دادا دادی موجود تھے، جان نچھاور کرنے والا تایا سائی اور محبت جتانے والی اس کی آنی تھی، لیکن پھر بھی ماں باپ کا تو کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہی اپنی جگہ پہ حس و حرکت کھڑا تھا، جب واسم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس کی اپنی آنکھوں میں اپنے چاچو اور رانی کو کھونے کے درد کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زارب تم نیم لہجے میں پکارا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر واسم نے ہی آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور زور قطار رونے لگا۔ آخر تھا تو وہ بھی بچہ ہی، بھلے غصے کا تیز تھا، لیکن اپنے چاچا اور رانی سے بہت پیار کرتا تھا، اور زارب ابیا سے بھی بس جتاتا نہیں تھا، جبکہ اس کے ایسے گلے لگ کر رونے سے زارب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے درد کو ان آنسوؤں کے ذریعے نہیں بہانا چاہتا تھا، اسے اپنے اندر ہی کہیں دفن کر کے ایک آگ میں بدل کر ان دشمنوں کو اس میں جلانا چاہتا تھا جنہوں نے اس سے اس کے ماں باپ چھینے تھے، اور یہ وہ پہلی چوٹ تھی جس نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نرم مزاج، رحم دل، ہمیشہ محبت بانٹنے والا زارب شاہ کو نفرت کرانی نہیں سکھائی تھی۔ وحشت کیا ہوتی ہے اس سے روشنا کروایا، تبھی تو وہ اپنے گلے لگے واسم کو خاموشی سے ایک سائڈ کرتا آگے بڑھ کر کفن میں لپٹے اپنے ماں باپ کے خوبصورت چہروں پر جھکا، اور باری باری دونوں کو پیشانی پر محبت سے لب رکھتے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ان کے مجرموں کو کیف کردار تک ضرور پہنچائے گا، اور پھر پیچھے ہو گیا کیونکہ جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ارجمان شاہ اور موسیٰ شاہ آگے بڑھے تھے، وہاں موجود تمام مہمانوں کو آخری دیدار کرواتے
बच्चों और औरतों के एक साइड करते हुए कलमा शहादत पढ़ते हुए चार पहियों को कंधे पर उठाया था। ये मंजर बहुत जानलेवा था। अम्मा साई अपनी लाडली को खुद से दूर जाता देख ऊंची आवाज चीख चीख कर रोने लगी। मत लेके जाओ मेरे बेटे को, मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर। वो तो जब तक रोजाना अपनी माँ की गोद में सर रख के इससे प्यार भरी बातें न करता, इसे अपनी दिल की रवा दुआ न सुना ले, इसे सुकून की नींद नहीं आती थी। वो तो मेरी आंखों की ठंडक और मेरे दिल का सुकून है। एक माँ से इसके जिगर के टुकड़े को मत जुदा करो। अरे इन मासूम बच्चों को तो कुछ ख्याल करो। मेरे ज़ारा, मेरी अबिया कैसे रहेंगी इनके बिना। इन्हें रोकने के लिए इल्तिजा करती, सबको तड़ तड़ कर रोने पर मजबूर कर दी। नजमा बेगम इन्हें संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इनका गम इतना बड़ा था कि वो अपने हवास बरकरार नहीं रख पाई। दूसरी तरफ रबाब पर अलग क़यामत टूटी थी। वो बहन जो इसकी दुनिया से नहीं बल्कि माँ बाप के पेट से इसके साथ ही बनकर आई थी, जिसका एक पल भी इसके बगैर नहीं गुजरता था, आज इसको खुद से इतना दूर जाता देखकर इसे लग रहा था जैसे कोई इसकी रूह से रूह को निकाल के लेकर जा रहा है। इसके लबों पर तो बस एक ही सदा थी कि अल्लाह ताला हिजाब की जगह इसे अपने पास बुला लेते, इसकी ज़िंदगी से लगा देते, इसके हिस्से का हर दर्द हर तकलीफ इसकी झोली में डाल देते, लेकिन इसे महफूज रखते। अब तो रो रो के इसकी आंखों का पानी भी खुश्क हो चुका था, लेकिन यह खुदा की बनाई दुनिया थी जिसमें हर इंसान ने अपने हिस्से का दर्द व गम खुद पर ही झेलना था, जिसे कोई बांट नहीं सकता था, और हर एक ने दुनिया से अपने मुकर्रर करदा वक्त पर ही जाना था। आज मान और इसकी जान की जिंदगी के बाब बंद हुआ था। दो मोहब्बत करती पाकीज़ा रूहें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची थी। कहने को सिर्फ दो इंसान इस दुनिया से गए थे, लेकिन ये तो कोई हैदर शाह से पूछता कि अपने जवान बेटे की मैयत को कंधा देते वो कितनी बार बेमौत मरे थे। इस माँ से पूछता जिसका जिगर का टुकड़ा इससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया था, अपने बेटे और जान से प्यारी बेटी जिसे के गोलियों से छलनी वजूद को देखते इसका कलेजा कैसे कटा था। इससे निकलती बददुआ सात आसमानों को चीरते हुए अर्श इलाही तक पहुंची, जिसका एहतसाब भी बहुत जल्द ले लेना जना था। इस भाई से पूछता जिसका एक बाजू आज हमेशा के लिए कट गया था कि वो दुनिया में खुद तो अकेला और बेसहारा समझने लगा। इस बहन से पूछता कि किसी की दुनिया लुटने किसी कैसे कहते हैं, जिसकी कुल कायनात ही इसकी बहन थी। इस मासूम बच्चे से पूछता जिसके सर से घना साया छीन कर इसे पल में तपती धूप में लाकर खड़ा कर गया, जिसकी तपिश से इसको रूह तक पर उबले पड़ गए थे। लेकिन अभी तो ये मुसीबतों का आगाज था, असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। मान और गार्ड्स के फ़ोन न उठाने पर हैदर शाह परेशान होते अर्जमान के कमरे की तरफ बढ़े ताकि इसके दोस्त वगैरह को फ़ोन करके इनकी खैरियत पूछ सकें, जिन्होंने बताया कि वो रात 9 बजे के करीब ही हिजाब को लेकर वहाँ से निकल आया था और अब तो रात 1 से ऊपर का वक्त हो रहा था। इसे बहुत वक्त पहले का घर पहुँच जाना चाहिए था। अनजान हादसे के तहत हैदर शाह का दिल बुरी तरह धड़कना शुरू कर चुका था, जिन्हें हौसला देते हुए मूसा शाह के पोर्शन में आए थे। लेकिन नजमा बेगम ने ये बताने पर कि वो तो आज शहर गए थे किसी काम से और अभी तक वापस नहीं आए, के बाद वो अपने करीबी दोस्त को फ़ोन करके इस इलाके का DSP भी था, खुद गार्ड के साथ इन्हें ढूंढने निकले थे, लेकिन इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर इन्हें 2 गाड़ियां खड़ी नजर आई, जिनकी हालत को देखकर बेसाता अर्जमान शाह ने अपने दिल को थामा। वह अपनी गाड़ियों के एक झटके से रोककर बाहर निकले, मान की गाड़ी की तरफ भागे। तब तक इनका दोस्त DSP रहमान भी पुलिस फोर्स के साथ लेकर इनके पीछे पहुंच चुके थे। खून में लथपथ अपने भाई और हिजाब को देखकर इनका दम डगमगाए थे, जिन्हें देखते रहमान साहब ने आगे बढ़कर इन्हें संभाला। एक उम्मीद के तहत उन्होंने आगे बढ़कर मान के कंधे पर हाथ रखा, इसकी नफ्स चेक की, हिजाब की सांसों के आगे हाथ किया, पर अफसोस इन्हें इनकी अंदर जिंदगी की कोई रमक महसूस न हुई। बेसाता इनकी आंखों से आंसू जारू थे कि रहमान साहब से इन्हें संभालना मुश्किल तरह हो गया। बेमुश्किल इन्हें एक साइड बैठाते हुए इन्होंने इन्हें समझाया, अगर वो ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो इनके माँ बाप को कौन संभालेगा, इस मुश्किल वक्त में कौन इनका सहारा बनेगा। और हैदर शाह का ख्याल आते ही इन्होंने अपने बहते आंसू को साफ करते नजरें उठाकर इनकी तरफ देखा, जिस पर उन्होंने इनको गले लगाते सब्र करने की तलकीन की थी और इसके मुजरिम को सजा दिलवाने का वादा भी। और बाकी पुलिस की सारी कार्रवाई वगैरह भी उन्होंने ही देखी थी, क्योंकि ये सब देखते अर्जमान शाह की हालत ख़राब हो चुकी थी। एम्बुलेंस को बुलाकर जब डेथ बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने की बात की तो पहली बार होश आया और इन्होंने रहमान को इस चीज़ के लिए मना करते हुए इन्हें सीधा शाह हवेली पहुंचाने का बोला, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने भाई और छोटी बहन जैसी भाभी की बेहरमती नहीं होने देना चाहते थे। जिस पर रहमान ने इसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं थे।
البتہ نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج ضرور کروا دی تھی، اور جب ان دونوں کو لے کر حوالی پہنچے تو آگے منظر قیامت ہیزی سے کم نہیں تھا۔ یہ قیامت کی رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ شاہ حویلی میں ہر طرف سوگوارت چھائی ہوئی تھی۔ بچوں کو کیسے بھی بہلاتے بچکاتے نجم بیگم نے کچھ نہ کچھ کھلا دیا تھا سوائے زارب کے۔ البتہ گھر کے بڑوں میں سے کسی نے ایک لمحہ کسی نے بھی ہلکے سے ایک نوالا نہیں اتارا تھا، اور ٹائم سے کھانا اور میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے اماں سائیں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس پر رباب نے اپنا غم ایک طرف رکھتے ہوئے انہیں سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ان کے لبوں پر صرف ایک ہی صدا تھی کہ انہیں بیٹے بہو کے پاس جانا ہے، جسے سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ لیکن یہ قدرت کا قانون تھا، کوئی انسان اپنے مقرر وقت سے پہلے اس دنیا سے نہیں جاتا۔ بہت منتوں اور ترنوں کے بعد انہوں نے دودھ کے ساتھ دوائی لی، جس کے بعد جا کر وہ پرسکون ہوئی، کیونکہ رباب نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی تھی، جس کے بعد اس نے حیدر شاہ سے کھانے کے پوچھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ رات کے آخری پہر جب شاہ حویلی کے تمام افراد غم میں ڈوبے اپنے اپنے کمرے میں بند تھے، ارجمان شاہ نے خود کسٹڈی میں بند کیا ہوا تھا۔ رباب اماں سائیں کے کمرے سے نکل کر پہلے زارب کے کمرے کی طرف بڑھی، جس نے شام سے خود کو بند کر رکھا تھا۔ زارب دروازہ ناک کرتے آواز دی، جس کے سر نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ زارب بیٹے جاگ رہے ہیں؟ دوبارہ پوچھا، لیکن پھر بھی جواب نہ ملنے پر مایوس ہوتی یہ سوچ کہ شاید سو گیا ہو یا پھر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ زارب اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ سمجھدار اور ذہین تھا، اس لیے انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ خود کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اسے پرویسی دیتے ایک نظر بند دروازے کو دیکھنے کے بعد واسم زیوران کے کمرے کی طرف آئی۔ یہاں ایک بیڈ پر زیوران سو رہا تھا، لیکن واسم کا بیڈ خالی تھا۔ اس نے واش روم چیک کیا، لیکن وہ بھی خالی تھا، جسے دیکھتے وہ پریشان ہوئی، لیکن یہ سوچتے کہ یہی کہیں ہوگا۔ دل کی تسلی دیتے حویلی کے دوسرے کمرے میں دیکھنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر اپنے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی، جہاں بیڈ پر ابرش اور ربیہ پرسکون نیند سو رہی تھی، جبکہ واسم ان کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کے معصوم چہروں کو تک رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ واسم آپ سوئے نہیں بیٹا؟ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے قریب بیٹھتے اس کے بالوں کو شفقت سے سنوارتے ہوئے بولی، بس ایسے ہی ماما، نیند نہیں آ رہی تو آپ کے کمرے میں آ گئے۔ رباب نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا، جس سے جلتے دل کو تھوڑا سکون ملا تھا، پر سکون تو واسم بھی ہو گیا تھا۔ بھائی کے کمرے میں گئے تھے آپ؟ زارب کے بارے میں جاننا چاہا۔ گیا تھا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ماما، زارب کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ چچا سائیں اور رانی سے چھوڑ کر چلے گئے؟ اداس لہجے میں سوال کیا، جس پر رباب نے گہرا سانس لیا، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے دوبارہ بہنے کو تیار تھے۔ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں تھی، غمگین لہجے میں۔ ماما، آپ اور ڈیڈ تو مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ بے ساتھ اس کے دل میں چھپا ڈر لفظوں کے ذریعے باہر نکلا۔ رباب کے سینے سے سر اٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ اب وہ اس کی پسندیدہ لفظ بول کر اسے تسلی دے دے۔ رباب نے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساخت نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے دل کی بات اس کا ڈر اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ مسکرا کر دوبارہ اس کی سینے کا حصہ بنا۔ اچھا چلیں، اب رات بہت ہوگی ہے، ابھی سو جاؤ۔ ماما، میں آج یہاں آپ کے پاس سو جاؤں؟ مجھے وہاں کمرے میں اکیلا نیند نہیں آ رہی۔ اس کا دل عجیب خدشات کے تحت بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے اس کی ماں اس سے بہت دور جانے والی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ رباب نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، پھر اسے ایک طرف لٹا کر کمفرٹیبل اس پر درست کرتی اٹھنے لگی، جب واسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، یہی میرے پاس لیٹ جائیں، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قریب بیٹھی اور اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جس پر وہ سکون ہوتا جلد گہری نیند کی وادی میں چلا گیا۔ رباب نے جھک کر اس کی پریشانی پر پیار کیا اور اپنا ہاتھ جو واسم نے سوتے ہوئے تھام رکھا تھا نرمی سے آزاد کرایا۔ تمام بچوں کے ایک نظر دیکھنے کے بعد کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر لائن میں آ گئی، کیونکہ اندر حویلی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور یہی اس سے سب سے بڑی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ وہ اپنا غم میں ڈوبی مان حجاب کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب کسی نے کلوفارم سے بھیگا رومال اس کے چہرے پر رکھا، جس پر چند پل کے لیے پھڑپڑائی، لیکن جلد ہی بے ہوش ہو کر پیچھے کھڑے انسان کی باہوں میں جھول گئی، جس پر اس نے مسکرا کر ایک نظر شان سے کھڑی اونچی حویلی کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے ملکینوں کی قسمت پر افسوس کرتا کہک لگا کر رباب کو کندھے پر اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی شاہ حویلی والے ایک غم سے نہیں نکلے تھے کہ موقع ہاتھ آتے ہی دشمن نے اپنی دوسری چال بھی چل گیا۔ حال ابیہ واسم کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی، جو واسم کے وجود میں بے چینی پیدا ہوئی اور وہ حرکت کرنے لگا،
جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابیا نے اپنی سرخ ڈوریوں والی نظریں اٹھا کر اس کی چہرے کی طرف دیکھا جو مکمل پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور گہری نیند میں سونے کے باوجود مسلسل نفی میں سر ہلاتے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابی نے اوپر ہو کر اس کے لبوں کے قریب اپنا کان لگایا تو اسے صرف ایک لفظ سنائی دیا، ماما۔ اس نے دور ہو کر حیرانی سے اس کے وجہ چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ سیم، نرمی سے پکارا، لیکن شاید اس وقت وہ سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ دوبارہ پکارا اور ساتھ نرمی سے اس کے چہرے پر بھی تھپتھپایا۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا۔ واسم، کیا ہو رہا ہے؟ آپ اٹھ جائیں۔ آپ کی پریشانی سے قریب بہت اچھا جھوڑتے ہوئے بولا، جس پر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب یہ کچھ ہوش لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ قریب ہو کر نرمی سے پوچھا، جس پر واسم نے اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اس وقت وہ اپنے خواص میں نہیں تھا۔ تبھی اس کا چہرہ بلینک کیا، جس پر ابیا کو اپنے لیے بچان کی کوئی رمق نظر نہیں آئی۔ واسم، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن جواب نہ دیتا، البتہ اس سے ایک جھٹکے سے سائڈ کرتا اٹھ کے بیٹھا تھا، جس پر پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھ کر جاتا، ابیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھامتے روکا، کیونکہ فی الحال اسے واسم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ کے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اونچی آواز میں مگر پیار سے بولی، جس پر واسم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پھر اسے کافی دنوں کے بعد پینک اٹیک آیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ کچھ پلوں کے لیے اس کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا تھا۔ سیم، آپ اس کی پریشانی نظروں کو دیکھتے اب یہ اس کے سینے کا حصہ بنتی اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لائی، جس پر کچھ ہوش میں آیا۔ ہاں، لیکن لبوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلا۔ اب یہ کو کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ اسے پہچان رہا تھا، ورنہ اس کی کچھ دیر پہلے کی حالت دیکھ کر وہ اندر سے کافی ڈر گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ اس کا چہرہ واسم کے چہرے کے بہت قریب تھا، اور مخلی لب اس کے سرخ سفید لبوں کے صرف 1 انچ کی دوری پر، اس کی سانسوں کے بہت قریب۔ اور پھر ایک بار نفی میں جواب، آپ نے کوئی جو برا خواب دیکھا ہے؟ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے دونوں گال سلاتے نرمی سے گویا ہوئی اور اس وقت واسم کو بالکل کسی بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ اس کے سوال پر واسم کو آہستہ آہستہ سچویشن سمجھ آنے لگی کہ وہ اس کی اپنے لیے فکر مندی کو دیکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں ملے۔ ٹھیک ہوں میں، اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک کمر کو تھامتے ہوئے اور وہ بھی اسی کے انداز میں سرگوشی میں بولا، لگ تو نہیں رہے؟ اس کے نیلے سمندر میں سنہری کانچ بگاڑتے ہوئے سوال کیا، کچھ نہیں، بس وہ ایسے ہی بات گول کر گیا۔ بڑی ماں یاد آ رہی ہیں؟ واسم نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ میں نے سنا آپ ماما کے ایک پکار رہے تھے، جس پر واسم نے ایک نظر اس کی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ ابیا ابرش ماضی کی بہت ساری باتوں سے ابھی ناواقف تھی۔ تو انہیں فون کر لینا، ہم کر لوں گا، آپ کے اسپاٹ لہجے میں بولا، جسے ابیا نے محسوس کیا آپ ان سے ہمیشہ خفا کیوں رہتے ہیں؟ بچپن سے اس نے جیسا رویہ واسم کاظمی بیگم کے ساتھ دیکھا تھا، ہمیشہ سوچتی تھی کہ کوئی اولاد اپنی ماں سے ایسے ہی بات کر سکتی ہے، اور ایک وہ تھی جو سب کے ہونے کے باوجود ماں کے پیار کے لیے ترستی تھی۔ آج وہ سوال لبوں پر آ گیا، جس پر یکدم اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور جب بولا تو لہجہ سپاٹ، ابیا میں تمہیں اپنے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، بس واسم نے درمیان میں ٹوکتے غصے سے دیکھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اچھا، سوری نہیں کرتی، لیکن غصہ تو مت ہو، جس پر وہ مسکرایا، لیکن صرف دکھاوے کی مسکراہٹ، جسے ابیا نے شدت سے محسوس کیا اور اسے اندر سے بہت ڈسٹرب لگا۔ پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے دل کو مضبوط کرتے اس کے قریب ہوئی اور اس کے دائیں گال پر اپنے نازک لب رکھے، جبکہ صبح صبح اس کی عنایت پر واسم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابیا نے اس کے دوسرے گال پر بھی اپنا عمل دہرایا۔ واسم مسکرایا، جس پر وہ اس کے قریب ہوتے اس کی مسکراہٹ میں ڈیلے لبوں سے لب جوڑ کر ایک پل کے لیے دانتوں سے شریر شرارت انجام دیتے پیچھے ہوئی۔ واسم کی آنکھوں میں اس کی حرکت پر ہماری اترنے لگی، جنہیں اس نے باری باری محبت سے چھوا۔ اس نے واسم کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتے تھوڑی جھک کر دل کے مقام پر لب رکھے۔ واسم سکون محسوس کرتا آنکھیں بند کر گیا، جسے دیکھتی ابیا نے مسکراہٹ چھپائی اور اسے یکدم پیچھے کی طرف دکھا دیتے بھاگنے لگی۔ اس کا ارادہ واش روم میں بند ہونے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی واسم نے بھرتی دکھاتے اسے قابو کیا۔ میرے جذبات کو جگا کر کہاں بھاگ رہی ہیں مسز؟ اسے بیڈ پر منتقل کرتے ہوئے اس کی نازک گال پر دان گاڑے۔ واسم اسے کی
वासन ने दांतों के निशान पर नरमी से लब रखी, फिर इसके होंठ सड़के बीते हुए बिया की थोड़ी पर आए, जबकि दूसरी तरफ हाथों की बेबाकियां अरूज पर थी। अबिया का चेहरा सुर्ख होने लगा, जिसे देखकर वासन के लब मुस्कुराए। अबिया ने झुकी नजरें उठाई और इसकी आंखों में नजर आती तलब को देखते शर्माती दोबारा झुका ली, जिसे इसकी इजाजत जानते हुए वो इसकी सांसों पर काबूज हुआ। अबिया ने अपना एक हाथ इसके कंधे पर रखते हुए अपनी मोटी उंगलियां इसके बालों में चलानी शुरू की, जबकि इसका साथ पाते हुए अपने अमल में शिद्दत ले आया और करवट बदलते हुए इसे अपने सीने पर मुंतकिल किया, लेकिन इसकी सांसों को आज़ादी नहीं दी। वो भी इसकी लम्स पर मदहोश होने लगी, लम्हे बढ़ने लगी, सांसें टूटने लगी। इसके बिखरते तनफ्फुस का ख्याल करते वासिम ने इसकी सांसों को आज़ादी दी। वासिम के होंठ सड़क कर इसकी गर्दन पर आ गए और रात के दी की अपनी शिद्दतों को नरमी से छूने लगा। इसने एक बार फिर करवट बदली। वासिम के लब इसके नाजुक वजूद का सफर करने लगे, जिस पर वह गहरी सांसें भरती, साथ साथ इसकी बाल भी सुला रही थी। वासिम, लेकिन जब वह हदें फलांगने लगा, अबिया ने पुकारा। इसने सुर्ख हमार बड़ी नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। अपने मकसद में कामयाब ठहरी थी। जिन आंखों में कुछ देर पहले वीरानी छाई थी, इनकी चमक लौट आई थी। मुझे शावर लेने हैं, फूलती सांसों के दरमियान बोली, क्योंकि इसके इरादे से अब इसे डर लग रहा था। इसकी हमदर्दी इसे महंगी पड़ती नजर आई। अभी नहीं, कुछ देर बाद। इतना कहते दोबारा झुकने लगा। लेकिन मुझे भूख लगी है, हमेशा वाला बहाना। पहले मेरी भूख मिटाओ, बाकी सब बाद में। इसके निचले होंठ पर दांतों को दबा डालते नफी की। अबिया ने इसकी आंखों में नजर आते सवाल पर नफी में सर हिलाया, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते इसे काबू किया, जिसके बाद इसकी एक नहीं चलनी थी। वो इस तमाम वजाहतों को अपने तरीके से रोकते मनमानी पर उतर आया था, जबकि अबिया हमेशा की तरह इसके आगे बेबस थी। इसने अपने नाजुक हाथ इसकी पश्त पर रखे, आंखों नुमी, जबकि होठों में नरम मुस्कुराहट थी, जबकि वह इसके नर्म वजूद की रनाई में डूबते अपने दर्द को अपने अंदर ही कहीं दफन करने की कोशिश करने लगा। ये रहे आप लोगों के एडमिशन फॉर्म्स। मंडे से क्लासेस स्टार्ट है। क्यों नहीं जाने की तैयारी कर लें आप लोग, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कह दीजिएगा, हम ला देंगे। नाश्ते की तरफ बैठी जरमीने को मुखातब करते ज़ारब ने पेपर से इसकी तरफ बढ़ाए, जबकि इस सब के दौरान इसने अब्रश को बिल्कुल इग्नोर किया था, जो प्लेट में चम्मच लाते कम खा और इससे खेल ज़्यादा रही थी। लेकिन इसे कौन सा कोई फ़र्क पड़ता था, वह खुद भी इसे मुखातब होने की रवादा नहीं थी। इन दोनों के दरमियान बातचीत इस दिन से बंद थी। इतने दिनों में ना अब्रश अपने रवैये में लचक लाई, ना ही ज़ारब ने इसे मनाने की दोबारा कोशिश की। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी नाव का परचम बुलंद किए हुए थे। ज़रमीनी जो खुशखबरी सुनने के बाद घर वालों के साथ इससे मिलने आई थी, इसकी तबीयत का ख्याल करते वहीं रुक गई, और अब्रश को तो मौका मिल गया था। वह ज़ारब के कमरे से अपना सामान लेते नीचे इसके साथ शिफ्ट हो गई थी। ज़र ने तो इसे काफ़ी समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर पर मानने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा इसी से नाराज होने की धमकी पर वो खामोशी इख्तियार कर गई। ज़ारब इसके ये सारे टांग बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। अगर वो चाहता तो पल में इसकी तबीयत साफ कर सकता था, लेकिन फिर इसकी हालत को देखते कंट्रोल कर जाता। फिलहाल इसने भी इसे थोड़ी स्पेस देते इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। इसके हाथ से फार्म लेते ज़रमीने ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, और वह इसके सर पर हाथ रखते पलटने लगा। जब ज़रमीने ने रोका, लाला आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे, जबकि इसकी बात पर अब्रश ने इसे घूरा और नजर बचाकर चुटकी काटी, जिसे वो देख चुका था। नहीं, हम जरूरी काम से जाना है, बाद में कर लेंगे, शुक्रिया। मुस्कुरा कर बोला और पलट गया, क्योंकि वो फिलहाल अब्रश की कोई भी तंगी नहीं देना चाहता था। अलबत्ता इसकी हरकत पर इसका दिल जरूर कटा था। मैं यहाँ इसके थाने में और नहीं रहना चाहती, और ना ही आपको कोई एहसान लेना चाहती हूँ, तो बराए करम हमें इज्जत से हवेली वापस पहुँचा दें, वरना मैं खुद अकेली यहाँ से किसी भी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ आप मेरी परछाई तक को भी ढूंढ नहीं पाएंगे। जबकि इसकी बात और ज़ारब की शादा बेविशानी पर बल पड़े थे। इसने पलट कर गुस्से से इसकी तरफ देखा, फिर एक नज़र ज़रमीनी की तरफ, जिस पर वो खुद ही सिचुएशन को समझते हुए वहाँ से हट गई। ज़ारब ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट सुलगाई। इसके बढ़ते हुए तेवर देखकर भी अब्रश की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। वह हमवार इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। इसकी हिम्मत पर ज़ारब ने दांत में अबरोश आई। हमारी बात भी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, लेकिन शायद ये भूल गई है कि इनके मुकाबले कौन खड़ा है। इसके थोड़े करीब आते मुझसे रहे लहजे में गोया हुआ, जबकि बोलते हुए धुआं इसकी नाक और मुंह से निकलते हुए तहवील हो रहा था। मैं जानती हूँ कि मेरे मुकाबले कौन खड़ा है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते। ज़ारब शाह को जब एक औरत अपनी जिद पर आ जाए तो दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह भी इसके मुकाबले नहीं कर सकते। इसके रूबरू आकर इसी के लब व लहजे में गोया हुई, जबकि ऐसे बोलते हुए ज़ारब को कहीं से भी अपनी मासूम बेअदबी नहीं लगी। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे इज्जत से हवेली पहुँचाएं, वरना क्या।
کچھ نہیں کر سکتی آپ، یہ گھر دیکھ رہی ہیں، اس کی مضبوط دیوار، یہ ہمارا محل ہے، یہاں صرف زارب شاہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہاں سے بھاگ کر جانا ہے تو بہت دور کی بات، سانس لینے کے لیے بھی ہماری اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو آپ اتنی زبان چل رہی ہے صرف ہماری دی گئی ڈیل کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر ہم چاہیں تو آپ یہ سانسیں ابھی بھی تنگ کر دیں۔ اس کی گردن کو دبوتے چہرہ مقابل کرتے استریہ لہجے میں پرسرار سا گویا ہوا، جبکہ اس کی حرکت ابرش کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ زارب نے اتنے قریب سے اس کے خوبصورت نظارے کو دیکھا، اتنے دن سے خود پر کیا کنٹرول کھوتے اس کے وجود اور سانسوں کو مہکتی خوشبو میں گہرا سانس کھینچا تھا۔ پھر دھیرے سے سگریٹ پیروں تلے مسلتے ہوئے اس کے نرم لبوں سے اپنی دہکتے لب جوڑ کر ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا، اس کی کمر کو جگڑ کر اونچے کرتے ہوئے اس کے ننھے وجود کو خود میں سمایا۔ جبکہ اس سب کے دوران ابرش ایسے تھی جیسے کسی مٹی کا بت، نہ ہی اس نے زارب کی کوئی حوصلہ افزائی کرتے ساتھ دیا اور نہ ہی کوئی مزاحمت کی، وہ بس خاموش تھی، اور اس کی دھڑکن بھی اس کی طرح خاموش۔ آج زارب کے اتنے قریب آنے پر بھی ان میں کوئی حرکت نہیں جاگی تھی، جنہیں زارب نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اور پھر نرمی سے اس سے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ سانسوں کو آزادی ملنے پر ابرش نے گہری سانس لیا تھا۔ یا سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے وہ سب کسی مصلحت کے تحت کیا تھا، آپ کو ہرٹ کرنے یا پھر تکلیف پہنچانا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ آپ تو ہمارے لیے ہمارے رب کی عطا کی ہوئی نعمت ہیں، بھلا ہم آپ کے ساتھ ایسے کیوں کریں گے؟ لیکن پھر بھی اگر آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو ہم آپ سے سوری کر لیتے ہیں، پلیز ہمیں ہماری بات بھی واپس دے دیں۔ اس کی ستون ناک کے ساتھ اپنی ناک سلاتے ہوئے اسے میں چمکتے ہوئے لونگ کو ہونٹوں سے چھوتے لبوں کو دوبارہ قید کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے الگ ہوتے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب ابرش کا دل دھڑکا، لیکن وہ اپنی سختی سے ڈبتا ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کیک لگا گی، جبکہ اس کے عجیب و غریب رویے پر زارب نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت، چھی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا سردار زارب شاہ اپنی نفیس سی تقسیم کے لیے میرے آگے جھکنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ٹھا ٹھا کر کے ساتوں آسمان زارب کے سر پر گرے تھے، اس کی کمر رکھے اس کے مضبوط ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ شدید غصے سے دماغ کی شرائیں واضح ہونے لگی، انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں بوس ہو گئے۔ میں تو آپ کو بہت مضبوط انسان سمجھتی، لیکن آپ تو بہت کمزور نکلے۔ یہ جسم چاہیے آپ کو گلا یا جس سے دوپٹہ ہٹا کر زمین پھینکتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنا چاہیں اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے لبوں کو قریب اپنے لب کرتے سرکوشی نما آواز میں بولی، لیکن اس کے بعد آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اس گھٹن زدہ رشتے سے آزاد کر دیں گے، منظور ہے؟ اس کی گردن میں بازو حائل کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ زارب کو یکدم اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا ہوا؟ نہیں منظور کیا؟ ظفریہ لب ولیجا، بہت افسوس ہوا ہمیں آپ کی سوچ پر، ہم تو آپ کو بہت معصوم سمجھتے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا آپ اندر سے اتنی گٹھیا نکلیں گی۔ اور رہی بات آپ کی شرط کی، تو ابھی آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ سردار زارب شاہ کے ساتھ سودا بازی کر سکیں، کیونکہ اس گٹھیا پن والی کون سی بات ہے؟ آپ یہی تو سب چاہتے ہیں، پہلے بھی میری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تقسیم حاصل کر چکے ہیں، تو اب کیوں نہیں؟ بس میری شرط پوری کرنی ہوگی۔ اب زارب کو اس کے الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ خود پر سے کنٹرول کھوتے اس نے ہاتھ اٹھایا، لیکن زبر کی انتہا وہ چھوتے درمیان میں ہی روک دیا، جبکہ اس کو ہاتھ اٹھاتا دیکھ وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر چکی تھی۔ زارب شاہ نے اس کے بالوں پر پکڑ مضبوط کرتے اسے قریب کیا۔ آج اتر گئی ہے ہمارے دل سے، آپ ہمارے پاکیزہ جذبات کو ہی نہیں، اس خوبصورت رشتے کو بھی گالی بنا دیا، ہماری محبت کو ہوش کا نام دیا، اس کے پروان پر چڑھنے سے پہلے ہی اس کی قبر ہمارے دل میں بنا دی۔ اب کبھی ہم آپ کو وہ مان عزت نہیں دیں گے جس کی ایک عورت اصل میں حقدار ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کو دوبارہ کبھی ہماری بیوی کا درجہ ملے گا۔ آپ خود بھی کوشش کریں گے تب بھی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے، آپ کے نام کے ساتھ ہمارا نام ہمیشہ جڑا رہے گا، لیکن آپ کی حیثیت کسی کونے میں پڑی بیکار چیز سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ ترس جائیں گی ہماری محبت کو، لیکن ہم آپ پر آپ کبھی دوبارہ نگاہ الفت نہیں ڈالیں گے۔ ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتے زارب نے اسے جھٹکے سے چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ ماربل کے فرش پر جا کر گری۔ اس کی گھٹنوں پر چوٹ آئی اور وہ سسکی، لیکن زارب اس پر بنا توجہ دیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ تکلیف کا احساس کرتے رونے لگی۔ سچ کہتے ہیں غصہ انسان کے عقل کو کھا جاتا ہے، ابرش کا بھی اس وقت یہی حال تھا۔ اسے زارب کی اپنے ساتھ کی گئی ایک چھوٹی سی زیادتی تو یاد تھی، لیکن اس کا پیار، اس کے لیے کیئر، محبت اپنی نیچر کے خلاف جا کر اس کے سامنے جھکنا نظر نہیں آیا۔ اگر وہ غور کرتی تو اسے پتہ چلتا کہ زارب شاہ نے اسے اپنے دل کے کس اونچے مسندے پر جگہ دی تھی۔
اور وہ بظاہر ملنے والی اس چھوٹی سی چوٹ پر پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، لیکن اصل نقصان تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا جو اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں اپنا وہ کر چکی تھی۔ لیکن قسمت بہت جلد اسے احساس دلانے والی تھی۔ ماضی ماما وہی جھٹکے سے بیدار ہوا جبکہ اس کی چیخ سن کر پاس لیٹی ابرش کو ڈر کر رونے لگی، اور بیا جو بیڈ پر بیٹھی کھیل رہی تھی اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واسم نے ایک نظر پوری کمرے کی طرف دوڑائی جہاں راؤنڈ کی کھڑکی سے اندر آتی سورج کی کرنیں صبح ہونے کی نوید سنا رہی تھی، جبکہ رباب اسے کہیں نظر نہیں آئی، جس کے بعد ابرش کو روتا دیکھ کر اسے گود میں اٹھا کر چپ کرواتے اسے لے کر باہر رباب کو دیکھنے جانے لگا۔ جب ابیا کرولنگ کرتی اس کے قریب آئی، اپنے ہاتھ بڑھانے لگا مطلب کہ اسے بھی اٹھائیں۔ واسم نے ایک نظر کندھے سے لگی ابرش کی طرف دیکھا جو رونا تو بند کر چکی تھی البتہ منہ ابھی بھی بسور رہی تھی، اور دوسری ابیا جو اسے خاموش کھڑے دیکھ کر رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی، جبکہ ان دونوں کو دیکھتے پریشان ہو چکا تھا کیونکہ وہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ دونوں کو ایک ساتھ اٹھا سکے۔ ویسے بھی ابیا تھوڑی ہیلتھی تھی، وہ کسی صورت ان دونوں کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ماما آہر ہار کر اس نے دوبارہ رباب کو وہیں کھڑے پکارا کیونکہ ابیا آج کل تھوڑا چلنے لگی تھی، کہیں اس کے پیچھے آنے کے چکر میں بیڈ سے ہی نہ گر جائے۔ ماما دوبارہ پکارے لیکن جواب نہیں آیا، البتہ ابیا کا بونچنا شروع ہو چکا تھا کیونکہ واسم اسے اٹھانے کے بجائے رباب کو آواز لگا رہا تھا، اور یہ بات ابیا میڈم کو اچھی نہیں لگی تھی۔ گڑیا رونا بند کرو یار، یہ دیکھو میں نے چھوٹی گڑیا کو اٹھایا ہے نا، آپ کو کیسے اٹھاؤں؟ اگر میں آپ دونوں کو اٹھاؤں گا تو کہیں گر کر چوٹ وغیرہ لگ جائے گی۔ ایک ہاتھ سے اس کے نازک پھولے روئی جیسے گال کو سلاتے ہوئے پیار سے بولا کہ شاید وہ چپ کر جائے، لیکن نہیں، وہ تو اپنا سپیکر اونچا کر کے رونے لگی، جس پر اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ رباب کو پکارا۔ ماما جسے سن کر رباب تو نہیں البتہ زارب ضرور کمرے میں داخل ہوا، اور روتی ہوئی کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور ایک نظر ابرش کو گود میں لے کر کھڑے واسم کو دیکھنے کے بعد چپ چاپ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب واسم کی آواز نے اس کے قدم روکے، میں نے جان بوجھ کے نہیں رولایا، وہ ابرش رو رہی تھی اور میں نے گود میں اٹھا لیا، جسے دیکھ کے یہ بھی رونے لگی کہ اسے بھی اٹھاؤ، اور میں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے ماما کو بلا رہا تھا۔ اسے قریب آتے نرمی سے بولا کہ کہیں زارب اسے غلط نہ سمجھے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ویسے بھی ہم نے آپ سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ پلٹ کر سپاٹ لے جواب دیا، وہ دوبارہ پلٹنے کا واسم نے اسے ٹوکا۔ زارب تم ٹھیک ہو، فکر مندہ لہجہ، ہم یک لفظی جواب، اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ واسم نے پریشان نظروں سے اس کی پش کو دیکھا لیکن گود میں روتی ہوئی ابرش کو دیکھتے گہرے سانس کھینچ کر باہر رباب کو دیکھنے کے لیے بڑھا۔ وہ کچن کے ساتھ ساتھ باقی پورے حویلی میں ڈھونڈ چکا تھا لیکن رباب اسے کہیں نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے کچھ دیر پہلے دیکھا گیا خواب لہرا جس میں رباب ایک اندھیرے کمرے میں بند بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ واسم کا دل گھبرایا، اس نے فوراً مردانہ خانے کی طرف دوڑ لگائی جبکہ ابرش کو اس نے ابھی بھی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ڈیڈ! دروازے سے اندر داخل ہوتے واسم نے فوراً ارجمان شاہ کو پکارا جو موسیٰ شاہ کے ساتھ تعزیت کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر کا پلہانی کا ختم دلایا جانا تھا۔ جی! اس کے چہرے کی گھبراہٹ ہوتی گود میں روتی ہوئی ابرش کو دیکھ کر قریب آتے نرمی سے بولے تھے، ساتھ ہی ابرش کو بھی اپنی گود میں لیا۔ وہ ہلکے سے الفاظ نکلنے مشکل ہو گئے، سانس اٹکنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ ماما نہیں مل رہی۔ واسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ گھر میں اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہیں کہیں کسی کے پاس بیٹھی ہوگی، آپ نے ٹھیک سے دیکھا نہیں؟ اسے بہتے آنسو کو دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، نہیں، میں نے پوری حویلی میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں، نہ اماں صاحب کے کمرے میں، نہ ہی کسی دوسرے مہمان کے۔ میں نے ممانی جان سے پوچھا لیکن وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے بھی صبح انہیں نہیں دیکھا، روتے ہوئے بتایا، جسے سن کر پریشان ہوئے تھے جبکہ اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اچھا چلیں آپ ہمارے ساتھ آئیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ رونا بند کریں، یہی کہیں ہوگی آپ کی ماما، آپ تو میرے بہادر بیٹے ہیں، ایسے روتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اور پھر موسیٰ شاہ کو اشارہ کرتے ہوئے مہمانوں کے پاس بیٹھنے کا بولا، جس پر انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے باری ہوتے سر کے ساتھ اپنی کھولی، جو پہلی نظر اس کی آنکھوں نے دیکھا ہوا تھا وہ اندھیرا۔ اس نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنے درختے ہوئے سر کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ آنکھیں کھولی، جو اب ماحول سے تھوڑا مانوس ہونے لگی۔ یہ کوئی چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں نہ کوئی روشنی تھی نہ ہی ساز سامان، وہ خود بھی زمین پر بے ترتیب سی پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ تو حویلی میں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کل رات کا واقعہ یاد آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، مطلب کہ وہ کڈنیپ ہو چکی تھی۔ رباب کا دل گھبرایا۔ ارجمان پہلا نام جو ذہن میں آیا بے ساتھ ہونٹوں سے نکلا، لیکن اس سے کون کڈنیپ کر سکتا ہے؟ کہیں جنہوں نے مان حجاب کو مارا؟ اس کی سب پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی۔ اسے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے مار دیں گے، بلکہ اس بات سے کہ کہیں اس کی عصمت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
اسے ارزمان اور اپنے بچوں کی شدت سے یاد آئی۔ ایسا تھا آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر چہرے پر بہے، لیکن وہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے خود کو بچانے کی کوشش کرنی تھی، اور ویسے بھی وہ رباب ارزمان شاہ تھی، ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی۔ ہاں، اگر اس کی جگہ حجاب ہوتی تو بات الگ تھی۔ اپنے پیچھے موجود دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، جس سے یکدم اس کا سر چکرایا، قدم ڈگمگائے، لیکن وہ ہمت کرتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چلتے دروازے تک پہنچی، جو کہ باہر سے بند تھا۔ اسے واپس موڑتے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن اسے کوئی کھڑکی یا دوسرا راستہ نظر نہیں آیا جہاں سے وہ بھاگ سکتی۔ کوئی ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے پلٹ کر اس دروازے کو بجایا، ایک بار نہیں کئی بار، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی آواز اسی کمرے میں چار دیواری سے ٹکراتی ہوئی یہیں دفن ہوگی، جس کے بعد بہتے ہوئے آنسو اور گھومتے ہوئے سر کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ابھی سے بیٹھے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ اسے باریک قدموں کی آواز سنائی دی، جو کہ اس کمرے کی طرف ہی بڑھ رہے تھے، جس سے فوراً دروازے سے ہٹتی پیچھے ہو کر کھڑی ہوگی، جسے آنے والے نے آرام سے کھولتے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دوبارہ بند کر کے دیا۔ رباب اپنی آنکھیں پوری کھول کے اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، جو اندھیرے کی وجہ سے صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، جسے سامنے والے بھی سمجھ چکا تھا۔ اس لیے قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب ہوا۔ بچانا مجھے؟ مسکرا کر سوال کیا گیا، جس سے رباب کی آنکھوں کے سامنے چند سال پہلے کا منظر لہرایا۔ رباب اپنے ہی دھیان میں فون کان سے لگاتے ہوئے بات کرتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب کوریڈور سے گزرتے ہی کسی سے ٹکرائی۔ موبائل فون ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا، جبکہ گرنے کے ڈر سے سامنے والے کا بازو تھام گئی۔ احسن حیات نے بہت غور سے اپنے قریب اس حسن کے شکار کو دیکھا تھا، جسے دیکھ کر زندگی میں پہلی بار اس کا دل دھڑکا، جبکہ اپنے گھر میں کسی اجنبی کو دیکھتے رباب فوراً سنبھل کر پیچھے ہوئی، جس پر وہ کچھ ہوش میں آیا۔ وہ ایک نظر زمین پہ پڑے اس کے فون کی طرف دیکھا، جو گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کا فون ٹوٹ گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں، اصل میں میری غلطی تھی، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ کا نقصان تو میری وجہ سے ہی ہوا۔ ایسی ہی بات بڑھائی، آپ یہاں کس سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی بات کو اگنور کرتے سوال کیا، جس پر مسکرایا حیدر شاہ سے مختصر جواب، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تایا سائیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گے۔ جی مجھے پتہ ہے، ایکچولی ابھی باہر مجھے ایک ملازم ملے تھے، جن سے میں نے یہی بات کی تھی کہ مجھے حیدر شاہ سے ملنا ہے، تو اپنے ساتھ اندر لے آئے اور یہاں انتظار کا بولا۔ آپ شاید پوچھنے گئے ہیں کہ آپ کو تفصیل سے بتایا، جس پر اس نے سر ہلایا اور پھر خاموشی سے اس فون اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ جب اس نے پیچھے سے مخاطب کیا، آپ کے ہاں مہمانوں کو چائے ناشتے کا نہیں پوچھتے؟ اسے روکنے کے لیے پیچھے سے سوال کیا۔ اصل میں انہیں اچھا لگ رہا تھا اس سے باتیں کر کے، پتہ نہیں، لیکن یہ لڑکی نے پہلی نظر میں ہی پسند آئی تھی۔ جی پوچھتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ جان پہچان ہو، ایسے اجنبیوں کو نہیں۔ اس سے اس شخص کی نظریں کنفیوز کر رہی تھی، اس لیے پلٹ کر سپاٹ لہجے میں بولی اور بنا دوسری بات سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرائے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر ان کا دل دھڑکا تھا، جس پر وہ خود بھی حیران تھے۔ جی میں آپ کے چہرے کا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے پہچان چکی ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا؟ ہماری آپ سے کیا دشمنی؟ حیرانی سے پوچھا، کیونکہ اس سے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس کے بعد اس نے کبھی شخص کو اپنے گھر میں دیکھا ہو، اور آج اتنے سال بعد وہ سامنے بھی آیا تو کس روپ میں۔ حیرانی تھی۔ ہم دشمنی کتنی بے خبر ہیں سارے شاہ حویلی والے، جن کی وجہ سے میری کل کائنات لٹ چکی، انہیں خبر بھی نہیں۔ ایک دم ہی اس کا لہجہ بدلا، جبکہ آنکھوں میں لہو اترا۔ میں سمجھی نہیں، کس بات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں، جو تم لوگوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ جبکہ اس کی بات پر رباب نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا ہی نہ کہ تمہاری بہن سے پیار کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کیا تمہارے تایا سائیں نے؟ رشتے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ وہ اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، جسے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس کا دل بھی ہی بند ہو گیا۔ بس اسی دن قسم کھائی تھی میں نے کہ پوری شاہ خاندان کو میرے بھائی کی ایک ایک تکلیف، اس کے ایک ایک آنسو کا جواب دینا ہوگا۔ جیسے میں اپنے بھائی کو کھو کر پل پل مر رہا ہوں، ایسے ہی شاہ حویلی والے بھی تڑپیں گے۔ وہ عجیب وحشت زدہ لہجے میں گویا ہوا، جس سے ڈر کر وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی، اور کل ایک پل کے لیے رکا، چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ۔ رباب کے چہرے پر سایہ سا لہرا، اور کل میں نے اپنا پہلا وار کیا، جس میں کامیاب ٹھہرا، اور میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ حیدر شاہ کے خاندان کو تڑپتے دیکھ مجھے کتنا سکون ملا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس کھینچتا مسکرا کے بولا۔ وہ شخص رباب کو پاگل سا لگا، جبکہ آنکھوں کے سامنے مان حجاب کے خوبصورت چہرے لہرائے۔ اور تو اور واردات ان کے گھر اپنے گھر سے ان کی دوسری بہو بھی اٹھا لائی،
اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کہہ لگایا، اولاد کے ساتھ عزت جانے کا غم جلد ہی اس بڈھے کو قبر کے اندر لے جائے گا، اور پھر کہیں جا کر میرے بھائی کی روح کو سکون ملے گا، وہ مجھے اس دنیا میں چین۔ جب کس کی بات سن کر رباب کے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا۔ کتنا گھٹیا اور کمزور انسان ہو تم! ارے تم سے اچھا تو تمہارا وہ بھائی تھا جو اپنی محبت کو اپنے دل میں دفنا کیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا تماشا نہیں بنایا۔ اور کس بات کا بدلہ لے رہے ہو تم میری معصوم بہن کا؟ اس میں کیا قصور تھا؟ وہ تو جانتی تک نہیں تھی تمہارے بھائی کو، اور نہ ہی کوئی امید دی تھی، تو پھر اس کی موت کی ذمہ دار وہ کیسے ہوئی؟ تمہارے بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، اور تم اپنی جھوٹی انا اور غرور کے چلتے ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا، دو معصوم بچوں کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ ارے تمہیں تو اوپر والا بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری بد دعا ہے تمہیں کبھی چین اور سکون نہ ملے، نہ ہی اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ تم یوں ہی تڑپتے اس دنیا سے اپنی بات مکمل کرتی۔ ایسے حیات نے اسے یک بار دیگر 2 تھپڑ مارے تھے اور اسے بالوں سے پکڑتے چہرہ قریب کیا۔ چپ، ایک دم چپ! خبردار اب اگر تمہاری آواز نکلی تو ابھی تمہاری چلتی ہوئی سانسیں بند کر دوں گا۔ تم لوگ ہی ہو میرے بھائی کی موت کے ذمہ دار۔ اگر حیدر شاہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتا تو میرا بھائی آج زندہ ہوتا، لیکن چھوڑوں گا میں بھی نہیں۔ ایک بہو بیٹا تو پہلے ہی اوپر پہنچ چکا ہے، دوسری بہو جب عزت لوٹا کر گھر پہنچے گی شرمندگی سے اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ سواٹ لہجے میں بولتے ہوئے پرستار سا مسکرایا۔ اور تم فکر نہیں کرنا، اگر ارجمند شاہ نے اس کی بات تمہیں نہیں بنایا تو میرے پاس چلی آنا، دل کی ویرانی بنا کے رکھوں گا۔ اس کے پسینے پسینے ہوتے چہرے پر پھونک مارتے غمگینی سے بولا، جس پر رباب نے بے ساختہ اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ یہ اوقات ہے میری نظر میں تمہاری، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے پاس آؤں؟ لعنت! ارے لعنت بھیجتی ہوں تم پر! احسن حیات نے ایک ہاتھ سے تھوک اپنے چہرے سے صاف کرتے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، جس کی شدت اتنی تھی کہ رباب کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ جبکہ اس کا اپنا کان سن ہوتا محسوس ہوا تو پہلی اوقات بتائے گی گالی، دوسرا تھپڑ، اور پھر وہ رکا نہیں۔ پیر دبا کے تھپڑ رباب کے چہرے پر جڑوا دیے، جس سے اسے اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ لہرا کر زمین پر گری، جبکہ وہ اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کر ہاتھ میں لپیٹتا اس کی طرف بڑھا، جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ارجمند شاہ نے رباب کو پوری حویلی میں دوبارہ ڈھونڈا، لیکن وہ یہاں ہوتے تو ملتی۔ حویلی کے ساتھ ساتھ وہ رحمان صاحب موسیٰ شاہ کے ساتھ مل کر آس پاس کا علاقہ بھی چیک کر چکے تھے۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے صبح سے شام اور شام سے رات ہوگی، لیکن رباب کو کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف بچن نے الگ رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا، جس پر ضارب اپنا غم پیچھے رکھ کر واسم کے ساتھ زیوران کو بھی سنبھال رہا تھا، جبکہ نجمہ بیگم نے زرمینی کے ساتھ ابلت شبیہ کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ ارجمند شاہ نے موسیٰ شاہ کے ساتھ رات کے 10 بجے کے قریب حویلی کے اندر قدم رکھا۔ شاہ حویلی والے، جن کے چہرے پر ان کو آتے دیکھ کر ایک امید کی کرن روشن ہوئی تھی، ان کے چہرے پر پرچھائی مایوسی اور جھکے کندھے کو دیکھ کر دوبارہ بجھ گئی۔ ارجمند شاہ کا چہرہ تو ایسے تھا کبھی بھی رو دے۔ ابھی تو ان کے بھائی کا بھابھی کا غم تازہ تھا، اوپر سے ان کی محبت کی گمشدگی نے انہیں اندر سے بالکل توڑ دیا۔ کچھ پتہ چلا؟ انہیں قریب آتے دیکھ کر حیدر شاہ نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کسی اچھی بات کی امید ہرگز نہیں آ رہی تھی۔ ارجمند شاہ نے ایک نظر اس کے پرشفیق چہرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ پیچھے حیدر شاہ جیسے ڈل گئے، جنہیں آگے بڑھ کر موسیٰ شاہ نے سنبھالا۔ حوصلہ رکھیں طاہر سائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہماری رباب کو، آپ بس دعا کریں، وہ بہت جلد مل جائے گی۔ نرم لہجے میں حوصلہ بڑھاتے مسکرا کر بولے، اور ساتھ ہی نجمہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر ان کی طرف بڑھایا۔ انشاءاللہ، پانی لبوں سے لگاتے ہوئے پر امید لہجے میں بولے، آمین۔ وہاں موجود سبھی افراد نے دل سے آمین بولا۔ واسم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا آسمان کو دیکھتے پتہ نہیں اس میں کیا تلاش کر رہا تھا، جب نیلے سمندر جیسی آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک ہی صدا تھی، ماما واپس آ جائیں۔ جب زیارت ہاتھ میں کھانا لے کر اندر داخل ہوا، زوران کو تو کسی طرح دودھ پلا کر پہلے ہی سے اپنے کمرے میں سلا چکا تھا، اور اب واسم کے پاس آیا۔ کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے قریب آئے واسم نرمی سے بولا، جسے سن کر واسم نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، کھانا کھا لیں، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک نہیں ہے؟ اس سے کھانا پینا چھوڑ دینے سے آنی واپس تو نہیں آ جائے گی، اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ طاہر سائیں پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، ایسے میں وہ آنی کو کیسے ڈھونڈ پائیں گے؟
ज़ारब, तुम्हें पता है कल मामा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी, लेकिन देखो ना, इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम बोलो नहीं नहीं कि वो वापस आ जाएं। मैं वादा करता हूँ अब कभी इन्हें तंग नहीं करूँगा, कभी दोबारा गुस्सा नहीं करूँगा, बिल्कुल वैसा बन जाऊँगा जैसे इन्हें पसंद है। इन्हें तुम पसंद हो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, लेकिन वो एक बार वापस आ जाएं। आंखों से आंसू दोबारा टूट कर नाजुक गालों पर बहने लगे, जिसे देखते हुए ज़ारब ने आगे बढ़कर वासिम को गले से लगाया। और इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएंगी। रोना बंद करें, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अलग को रसान से समझाते बोला। और आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप इन्हें ऐसे ही पसंद हैं, आपको हमारे जैसे बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। नरमी से मुस्कुराते हुए इसके आंसू पूंजे। तुम सच कह रहे हो, मामा मुझसे प्यार करती हैं। जिस पे इसने हाँ में सर रहा है। बिल्कुल, पहले चलें, पहले खाना खा लें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, वो जल्द ही आने को वापस आपके पास भेज देंगे, ठीक है। जिस पर मुस्कुराया। ज़ारब इसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ वासिम ने ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लम्हे जहर मार कर काट लिए। जब वासिम ने नवाला बनाकर ज़ारब की तरफ बढ़ाया, मुझे पता है तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया। ना चाहते हुए सिर्फ वासिम की खातिर इसने मुंह खोला, जबकि दरवाजे पर खड़े हैदर शाह अपने पोतों को एक दूसरे का ख्याल करते देख शफकत से मुस्कुराए और इन्हें हमेशा ऐसे ही रहने की दिल से दुआ की।